السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریا خان، جہان ٹی وی اپنا دیسی ریڈیو اسٹیشن فرانکفرٹ جرمنی سے، اور آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کراچی پاکستان سے۔ آج 7 مئی 13ویں سحری رمضان شریف کا دوسرا عشرہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، مغفرت۔ آج کے پروگرام کی خاص بات، آج ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں احتشام رضا قادری صاحب موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ دین کا فیض ہمیں پہنچائیں گے مفتی طاہر شاہ اویسی یو کے سے۔ آپ سید زادے ڈاکٹر نعت خواں ادیب۔ کوشش کریں گے کہ آج کے اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ آپ کے نور اور آپ کی فضیلت حاصل کر سکیں، اپنے پروگرام کو ان کے نور سے روشن کر سکیں، ان کا فیض لے سکیں۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اپنے گیسٹ انوائٹ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ پروگرام کا آغاز احتشام رضا قادری کی نعت سے کرتے ہیں۔ تیرا قدم تیرے منزوں کا ہے، تیرے در سے حرم، سارے ولیوں کی گردن پہ تیرا قدم، تیرے منزوں کا ہے، تیرے در سے حرم، تو ہے میری امید میں تیرا ہوں مرید، تو ہے میری امید میں تیرا ہوں مرید، لاج رکھنے کو لاج رکھنے کو یا شہ اولیاء، یا شہ اولیاء، یا شہ اولیاء، یا شہ اولیاء، علم والوں کی عقلوں پہ پردہ پڑا، غوث اعظم نے ایک پل میں کیا کر دیا، علم والوں کی عقلوں پہ پردہ پڑا، غوث اعظم نے ایک پل میں کیا کر دیا، یہ تصور بھی تھا تو سمجھ نہ سکا، یہ تصور بھی تھا تو سمجھ نہ سکا، خود سے کر آشنا، یا شہ اولیاء، یا شہ اولیاء، یا شہ اولیاء، یا شہ اولیاء، مومنوں پہ گرے تیرے انوار پاک، منکروں پہ گرے آتش دردناک، مومنوں پہ گرے تیرے انوار پاک، منکروں پہ گرے آتش دردناک، منکر سڑتا گیا سنی کہتا گیا، منکر سڑتا گیا سنی کہتا گیا، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، شہباز خلافت اور تاج شریعت، جنوں پہ حکومت، جس کی
دولت محتاج کی ثروت ہے مالک برکت کمزور کی طاقت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت وقت آئے مجھے چشم ڈھونڈے تجھے تو اگر نہ دکھے چشم دیکھے کسے وقت آئے مجھے چشم ڈھونڈے تجھے تو اگر نہ دکھے چشم. پروگرام کا آغاز کریں گے. نئے آنے والوں کو میں بتا دوں کہ آج کے ہمارے گیسٹ پاکستان کا بہت مشہور نام احتشام رضا قادری ہمیں جوائن کریں گے اور دین کے علم اور فیض سے ہمیں لطف اندوز کریں گے. مفتی طاہر شاہ اویسی یو کے سے ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احتشام بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو آ رہی ہے؟ مجھے تو جی آ رہی ہے. بالکل. جی بالکل. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا، ہمیں عزت دینے کا. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اس وقت ہم لوگ آن لائن ہیں جہان ٹی وی اپنا دیسی ریڈیو اسٹیشن فرانکفرٹ جرمنی سے، اور اچھا پوری دنیا بھر صحیح. میں ہماری ٹرانسمیشن جا رہی ہے اور پوری دنیا سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو اور بتائیے احتشام بھائی، آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ بس رمضان ہمارا گھر میں جا رہا ہے، لاک ڈاؤن میں جا رہا ہے، اور سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ سب گھر میں ہو رہا ہے، اور محافل ہو رہی ہیں تو وہ بھی لائیو ہو رہی ہیں. باقی ہمارا بزنس وغیرہ سب ابھی بند ہے. بالکل. آپ جی کی نعت سے ہم نے آج کے پروگرام کا اسٹارٹ لیا. لے لیا آپ اور نے؟ کہاں سے لیا؟ یوٹیوب سے. اچھا اچھا. اسٹارٹنگ ہم نے وہیں سے کی. اچھا کافی بہت سارے شکریہ. پروگرام کا اسٹارٹ آپ کی آواز سے ہی کرنا چاہوں گی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے احتشام بھائی؟ شاید تھوڑا نیٹ پرابلم کر رہا ہے، دوبارہ وہ. اب بہتر ہے؟ جی جی، میں حمد کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے. بالکل. لا الہ الا اللہ، لا الہ نیٹ ورکنگ کا ایشو پوری دنیا میں، ظاہر سی بات ہے، لوگوں نے ریموٹ ہاتھ میں رکھے ہیں. نہیں، میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرا وائی فائی تو اینی ٹائم آن رہتا ہے، لیکن اتفاق سے ابھی بند ہو گیا، تو سم نیٹ چل رہا ہے، سم نیٹ پرابلم کر رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں میرا نجم بھائی کو ہوتا ہے، نجم بھائی اتفاق سے آج ہی ہونا تھا ورنہ ہوتا نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. جی جی. تو میں ہم کے چاچا پیش کر رہا ہوں، ایک شعر ہو گیا، میں کنٹینیو کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ، کھل جائے در جنت کے، دل سے کوئی ایک بار کہے
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت بہترین کلام، بہترین آواز۔ اچھا، آپ کے اور گیسٹ بھی شامل ہونے تھے، وہ شامل ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے۔ میرے جو سیکنڈ اسپیشل گیسٹ دین سے تعلق رکھنے والی ہستی مفتی طاہر شاہ اویسی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ جیسے جی ہی جی ماشاء کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں اور پروگرام کو آگے اللہ، جی بڑھائیں گے۔ جی تھرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم حسین، جی دبئی سے سوشل ورکر ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے اور ہمارا پروگرام آگے بڑھائیں گے۔ جی تو جی۔ تو آپ نے کچھ ٹاپک وغیرہ رکھا ہے آج کا؟ آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے، سیکنڈ نشرے پہ ہم بات کریں گے مغفرت پہ۔ دوسرا کچھ سوال جو پبلک کرنا چاہتی ہے مفتی صاحب سے، جی اس کو جی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اور السلام علیکم نجم۔ نجم نجم بھائی کی آپ کو میری آواز نہیں آ آ رہی، رہی ہے؟ میوٹ ہے ان کا۔ جی نجم آپ اپنی طرف سے الصلاۃ میوٹ۔ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت ہی وعلیکم معتبر ہماری ہوسٹ مس ماریہ خان، ہماری جنہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا، ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے بہت ہی معتبر ساتھی، میرے پیارے دوست، میری مدینہ شریف کے ساتھی دوست احتشام رضا قادری صاحب، بہترین ثنا خان، ان کو بھی میں اپنا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور تمام دیکھنے والے جو بہت سوشل میڈیا پہ شکریہ، اس وقت جزاک موجود اللہ۔ ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، اور جو اس پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ریڈیو چینل فرینکفرٹ جرمنی کو لائک کریں۔ اور ساتھ ساتھ آج آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں اس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ نجم آپ کی کیا سوشل ایکٹیویٹیز ہیں؟ جب تک ہم شاہ صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں تو پروگرام کو آگے جی بڑھاتے ہیں۔ سرکار، مفتی صاحب سے میری بات ہوئی ہے، ان کو کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی، بیسیکلی یو کے ٹائم سب تھوڑا ہمارا آگے پیچھے، وہ ابھی تراویح پڑھا کے اپنے گھر پہنچے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے میں تھوڑا ٹائم دے میں آتا ہوں۔ اور یہ تو خوشخبری ہے عوام کے لیے کہ آج مفتی صاحب ہمارے بیچ میں ہوں گے، جن کے ساتھ ہم جو ہے اپنے مسائل ڈسکس کر سکیں گے، کچھ جن کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں، کچھ معاملات ہیں جن کے وہ ڈسکس کریں گے دینی حوالے سے۔ اور سیکنڈ اشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور بہت ہی اچھا ٹاپک رکھا ماریہ نے آج۔ تو دعا ہے کہ آج کا پروگرام اچھا ہو۔ کل کا تو پروگرام بس ہم نے شروع کیا تھا اور وہ بس چلتا چلے گیا اور چلتا چلے گیا اور رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہمیں تھامنے پڑے اپنے دل کے محبتوں کے لگام کے، بس کیونکہ سحری کا وقت ہو چکا تھا تو ہم رک گئے تھے۔ کل کی ایک عجیب اچھی پر نور پرجوش ایک نئی جنریشن کے ساتھ محفل تھی، ایک بہت ہی مسئلہ سے ینگ جنریشن نعت خواں کل موجود تھی ہمارے بیچ لاہور سے، اور ساتھ ساتھ ماہرہ بھی بہت اچھا ساتھ دے رہی تھی ہمارا، ماریہ خان۔ احتشام صاحب آپ کیسے، خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی نجم بھائی، اللہ اس کے حبیب کا بہت کرم ہے، احسان ہے، بہت کرم ہے، آپ کی دعا ہے۔ آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔
تو آپ کی ماشاءاللہ حمد و ثنا سنی. جب تک مفتی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے تو میری گزارش ہے کہ کوئی ایسا کلام جو ہمیں مدینہ شریف لے جائے, آپ اس کے چند اشعار پیش کر دیں. خطا خار ہوں, ماریہ خان سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان کی بغیر اجازت یہ آپ کو حکم دے رہا ہوں, مگر ان کی اجازت ضروری ہے کیونکہ اچھا وہ ہوسٹ ہے. جی جی. نہیں نجم بھائی ایک مجھے یاد آ رہا ہے, پچھلے سال عید کے دن تھا, ہم مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے تھے, بے آپ نے شک ایک حضرت. کلام کی فرمائش کی تھی, تو میں وہ چلیں وہی کلام پیش کرتا ہوں. سبحان وہ اللہ, مدینہ, سبحان اللہ. تو اس کلام کا ہے تعلق مدینہ شریف سے ہی, آپ پہنچ جائیں انشاءاللہ, پیش کرتا ہوں میں. الحمدللہ انشاءاللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. اور یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم, یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم, ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی, مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی, کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. کیا بات. سبحان اللہ, بہت خوب پڑھا آپ نے. مغفرت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جب تک شاہ جی آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جب تک شاہ جی آ رہے ہیں ہم مغفرت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سیکنڈ مسئلہ ہمارا چل رہا ہے, کیا کہتے ہیں جی بالکل. احتشام بھائی آپ؟ احتشام بھائی کو ہم سننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ احتشام بھائی نے بڑے بزرگان دین کی بارگاہ میں بیٹھ کے جو ہے فیض لیا ہے آج تک. اور احتشام بھائی آج آپ بتائیں کچھ ہمیں. سارے واقعات تو ہم سنتے ہیں آپ سے بزرگان دین کا, کیونکہ آپ بیسیکلی ویسے تو آپ پینٹ شرٹ میں رہتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ کوالٹی والی زیادہ ہیں. اللہ اکبر, حضور ایسی نجم باتیں بھائی, نہ کریں, شرمندہ کر رہے ہیں آپ. ہم ناچیز سے لوگ ہیں, ہم کوشش نہیں کرتے ہیں حقیقت ہے, جو بس. میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارا ہے اس کو میں نے تو یہی جج کیا ہے. آپ یہ بتائیں, بس آپ سادہ. سب خیریت سے ہیں؟ آپ کی آپ تو میرے بات خیال سے تھوڑی دبئی سی میں ہی ہے انٹرپٹ نا؟ کروں گی, آپ کی بات تھوڑی سی انٹرپٹ کروں گی. جو دین کا تعلق ہے نا, جو جی مذہب جی کا تعلق ہے, جو ایمان کا تعلق ہے, وہ کپڑوں سے نہیں, وہ روح سے ہے, بالکل. وہ دل نہیں, سے میں ہے, نے وہ ان سے قلب یہی سے کہا ہے. کہ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے نا کہ آپ بہت بیٹھ چکے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں نے کہا آپ ویسے لگتے تو بالکل اس ٹائپ کے ہیں, لیکن زیادہ آپ کے پاس فیض ہے اعلیٰ. میں نے اس حوالے سے ان کو بات کہی.
میرا یہ پورا پہلا اشرا جو گزرا وہ پیر و مرشد سے گزرا، مطلب اچھا ڈفرینٹ طریقے سے ٹاپک جو ہم نے چھیڑے وہ پیر و مرشد سے ہی جا کے ٹکرائے. ابھی بھی وہ وہیں جا کے جڑ جاتا ہے یہ سلسلہ کہ کامل مرشد کا آپ کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. وہ آپ کی بالکل ایسا صلاحیتوں کو پالش کر دیتا ہے. وہ کوئلے میں سے ہیرا نکالنے والی شخصیت ہوتی ہے. ایسا ہی وہ آپ ایسا کو انہینس کر دیتی ہے، آپ کی پازیٹیو چیزوں کو مزید پازیٹیو کر دیتی ہے. پلس اس طرح سے اس بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ پیرنٹس کی تعلیمات، خون، بلڈ ریلیشن، خاندان، ساری چیزیں کاؤنٹیبل ہیں، لیکن جی ایک استاد بہترین نمونہ ہے ہماری زندگی میں. بے شک یہ عام زندگی کی بات ہو گئی، لیکن جب ہم اپنی لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں، اپنی زندگی آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک مرشد کا ہونا ہمارے سر پر بہت ضروری ہے، جو ہماری سربراہی کرے، جو ہماری روحوں کو چمکا دے، جو ہمیں رب تعالیٰ سے ملا دے. صحیح. اور شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ اللہ. سرکار. سب سے پہلے میں آپ سب جتنے بھی اس میں جوائن ہیں پارٹیسپینٹ سب کی خدمت میں انتہائی ادب سے معذرت کروں گا. ایک تو میں کافی لیٹ ہو گیا، کچھ سیٹنگ کی پرابلم چل رہی تھی. اس کے علاوہ چھوٹے شاہ صاحب جو ہے وہ تراویح میں ماشاءاللہ قرآن پاک سناتے ہیں، ان کے لیے وہ موبائل وہاں پر سیٹنگ پہ تھا، اور اس کے بعد تھوڑا گرا وہ، تو غالباً اس کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. کیا مسئلہ ہوا، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل وجہ سے میرے خیال سے میری تصویر بھی نہیں آ رہی، تو یہ تھوڑے سے پرابلم چل رہے ہیں. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے، تمام تر جتنی بھی یہاں پر صورتحال ہوئی ہے ہمارے ساتھ. اٹس اوکے شاہ جی، اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ آئے ہمارے پروگرام میں، بہت خوشی کی بات ہے، اور تہہ دل سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں ہم لوگ. اور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، آپ کو سنا جا رہا ہے، اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. اور آپ کا فیض لینے کے لیے بیٹھے ہیں ہم سب یہاں پہ، اور باقی آڈینس بھی. تو ماشاءاللہ پروگرام بہت بہت شکریہ آپ کا، نجم ویسی صاحب کا اور شام رضا صاحب کا. غالباً کسی ایک محفل میں ان کو میں نے کراچی میں سنا ہے. ماشاءاللہ آج بھی ہم ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سنیں گے. اور آپ کا بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوتا ہے، معلوماتی ہے. اور میں تو ویسے ہی ایک عاجز حقیر سا آدمی ہوں، میری اللہ یہاں پر حاضری کی کوئی چندہ خاص ضرورت نہیں تھی، یہ محبت ہے نجم ویسی صاحب کی. بہرحال کل کا پروگرام تھوڑا سا میں نے دیکھا تھا آپ کا، مجھے بہت خوشی ہوئی. اور یہ عشرہ مغفرت جو ہے وہ ہم اس میں سے گزر رہے ہیں، اور الحمدللہ امت مسلمہ جو ہے وہ بڑی سعادت مند ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو جو جہاں اتنے حسین تحائف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت سے ہم سب کو نوازا ہے. اور 3 طرح کے تحائف لے کر رمضان جو ہے وہ یہاں ہمارے درمیان جلوہ گر ہے. جیسے دیکھیں نا، ہم اپنی میں تھوڑی سی نارمل سی باتیں کروں گا، اتنی ثقیل نہیں کروں گا، تاکہ تمام میرے سننے والوں کے ان کی اپنی جو ہے وہ بساط کے مطابق ان کو بات سمجھ آ جائے کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو بڑے احتشام سے ہم اس کا استقبال بھی کرتے ہیں. اور پھر مہمانوں کی کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں، پھر آگے جن کے ہاں جا رہے ہیں وہ میزبان بھی کس طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ مہمان مہینہ اللہ کا ہے. ہماری اس دنیا کے رسم و رواج میں ہم نہیں دیکھیں گے، صرف سمجھنے کے لیے ضرور یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے وہ ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ کیوں عطا کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزنز کیا ہے، اس سے پہلے امتوں پر کیا احوال رہے. یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہمیں صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین اہل بیت اطہار کے ذریعے سے الحمدللہ ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں، اور بزرگان دین کے فیضان سے. اور اسی طرح تمام بزرگوں میں خاص کر حضور قبلہ مفسرہ قرآن مجذوبہ اسلام ولی کائنات قبلہ سیدہ رقیہ کاظمیہ قادریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، قرآن پاک جن کا اوڑھنا بچھونا تھا، جنہوں نے قرآن پاک کی اس خوبصورت تفسیر کے ساتھ ہمیں بھی جو ہے وہ
جو ہے وہ مزین کیا ہے. الحمدللہ وہی تفسیر شریف جو ہم نے پڑھی جو ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس ضمن کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ جو تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے. اور یہ مہمان اللہ کا مہمان ہے اور اللہ نے یہ مہمان ہماری طرف بھیجا ہے اور میزبان خود رب کی ذات ہے اس کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا, 3 تحائف دے کر بھیجا. پہلا عشر اس کا رحمتوں والا ہے, دوسرا اس کا جو ہے وہ اس کی طرف سے مغفرتوں والا ہے, اور آخری جو ہے وہ بخششوں کے ساتھ جہنم سے آزادی کا ہے. اور الحمدللہ ہم اس وقت جو ہے وہ اس خوبصورت جو ہے وہ مغفرتوں کے عشرے سے گزر رہے ہیں کہ جس میں وہ جو ہے وہ اپنے گناہگار بندوں کے ساتھ, میں بھی نیک بندوں کی بات نہیں کرتا, آپ سب نیک لوگ ہیں, میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے, میرے جیسے گناہگاروں کے ساتھ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. ایک ماں کا پیار اگر کوئی دیکھ لے نا کہ کتنا اس کا ماں ہے, جس کسی کی بھی ہو ماں, چاہے وہ انسان کی ہو یا چاہے کسی حیوان کی ہو, ماں کی نسبت ایک ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت انداز سے ہماری اس زندگی کو ایک بڑے خوبصورت انداز سے پرویا ہے, ایک مالا میں, ایک ہار کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کائنات کو ویسے تخلیق ہی محبت سے کیا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق, یہ پہلی وحی کے الفاظ ہیں. اسی میں جہاں تک یہ پہلے 4-5 پورشن جو آتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا, ایک علق ہے. علق کا معنی متعدد معنی, عربی زبان بڑی رچ زبان ہے, یہ ہماری لینگویج پور ہے لیکن یہ بڑی رچ ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ تلوار کے دستے کے لیے 53 الفاظ ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح متعدد الفاظ ہیں. اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت سے, وہ پورے شوق سے, وہ پورے محبت کے ساتھ اپنی مخلوق کو جو ہے وہ خالق نے کریٹ کیا ہے, بنایا ہے. تو اس کے بنانے کے پیچھے کیا تھا, تو وہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا او کما قال علیہ السلام او کما قال عز وجل. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حضور علیہ السلام نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ میں ایک چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو پس میں نے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق کی. اور پھر اس نور مصطفیٰ کی, حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ اس نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بناتے ہوئے جو ذرات نصیب ہوئے, ان میں سے وہ نیک اور نفوسان قدسی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ نور عطا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے بنائے, 100 میں سے ایک حصے کو دنیا کے ساتھ رکھا اور اس 100 کے پھر 100 حصے کیے. اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 10 حصے جو ہیں وہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے, اور ان میں سے پھر 100 حصے کی, اور ان میں سے 10 حصے جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے یہاں تک فرمایا کہ ایک حصہ, 100ویں حصے کا ایک حصہ میں نے ماں کو دیا ہے. ایک حصہ ماں کو دیا تو ماں کی کیا حالت ہوتی ہے کہ بچے کو معمولی سی کوئی تکلیف ہو جائے, بچے کو وہ کیسے تڑپ جاتی ہے. وہ ستار, غفار, پالنہار, وہ غفار رب ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے. فرماتا ہے اپنے محبوب کی زبان سے, محبوب ان کو بتا دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے محبوب ان کو بتا دو کہ یہ میری رحمت سے. کل مجھے نجم ویس صاحب کا یہ جملہ بڑا زبردست لگا تھا کہ ہم گناہگار ضرور ہیں اور وہ گناہگار بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. ہمیں اپنی کوئی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ سارے نیک لوگ ہیں, جتنے سننے والے ہیں یہ سب اچھے ہیں, بڑے پیارے ہیں, کیونکہ ہمیں ہماری ماں جی نے, مفسر قرآن نے یہ درس دیا تھا کہ بیٹا اپنے سے ہر ایک کو بہتر سمجھنا, اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. جو آپ کو عمر میں بڑا ملے اس کا ادب و احترام اس لیے کرنا کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. جو آپ کو آپ کی عمر سے چھوٹا ملے اس کا ادب و احترام اس لیے کرنا کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہیں. بس یہ آج کا ایک چھوٹا سا میرا ایک گزارش ہے. جتنے بھی سننے والے ہیں, جتنے بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے والے, ان سب سے یہ میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ بس یہ سوچ جب ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. بہرحال میری بے ربط سی باتیں ہوتی ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ بور ہو جائیں, بولیں کہ بھئی پتہ نہیں یہ کہاں سے کہاں شروع ہو گئی اور کدھر چلے گئی. یہ تو آپ نے نبی کریم پاک کی سنتوں کو اجاگر کیا, اور نبی پاک نے کبھی اپنے میں غرور نہیں لے کے آئے, ہمیشہ چھوٹوں کا بھی ادب کیا, بڑوں کا بھی ادب کیا, ہر کسی کو رسپیکٹ دی, کسی کو کمتر نہیں سمجھا.
تو یہ تو سنت پیروی ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو بے شک یہ ہماری میں آسان ہو جائے گی. میں میں یہاں پہ بیچ میں تھوڑا بالکل. ماریہ خان کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو بہت ہی معتبانہ طریقے سے، عاجزانہ طریقے سے مفتی صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے مقام، آپ کا درجہ وعلیکم بہت ہی السلام ورحمۃ بلند اللہ ہے، وبرکاتہ. اور خدا کی قسم ہم ان کے در پہ باہر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ یہ آل رسول ہے. بے اور شک. یہ جن والدہ کے صاحبزادے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری قرآن لکھنے میں، قرآن کی تفسیر کرنے میں، اور قرآن کا فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہنچانے میں گزاری. یہ ان کے صاحبزادے ہیں. اور حضور کا قیام اس وقت یو کے انگلینڈ میں ہوتا ہے. حضور بہت معتبر اور بہت مشہور ہستی ہیں. میں یہ انٹروڈکشن اس لیے کرانا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ سرکار مفتی طاہر شاہ صاحب بہت لچپال ہیں. میں ناچیز سا ان کے در کا ایک خادم غلام ہوں. ان کے ذریعے ہی آج میری عزت ہے، ورنہ تو مجھے کوئی نہیں پہچانتا. میں نے سرکار سے بس ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کری، انہوں نے کبھی مجھے نہ نہیں کری، کسی میٹر میں نہ نہیں کری ہے. میں ناچیز ان کو ستانے یو کے بھی پہنچ گیا تھا. رات کو 2 بجے انہوں نے اپنے دروازے کھولے اور میری خدمت فرمائی، حالانکہ میں اس قابل نہیں تھا. تو میں یہ انٹروڈکشن سرکار کا اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں آج کوئی بھی ان کے در پہ چلے جائے، چاہے ان کے بڑے بھائی جو میرے پیر و مرشد مفتی عارف شاہ صاحب ہیں، یا ان کے در پہ چلے جائے، خدا کی قسم کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں. اس کو فیض کا بھی فیض بھی پلائیں گے، دین کی روحانیت بھی دیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، اور آنے جانے کا کرایہ بھی عطا فرمائیں گے. سرکار کا رتبہ کیا بات. بہت بلند ہے، اور سرکار ہمارے بیچ میں، اور ہمیں چاہیے بس ان سے زیادہ سے زیادہ فیض ہم کلیکٹ کریں. نجم بھائی آپ نے بہت زیادہ اپنی محبت کا اظہار کر دیا. میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں جس ماں کا نورانی دودھ ہم نے پیا نا، وہ 46 واسطوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ نساء العالمین خاتون جنت کی وہ بیٹی ہیں. تو انہوں نے ہمیں بے یہ شک درس دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کو فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو یہ کیا صرف یہ میسج، کیا یہ بات کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھی یا امت مصطفیٰ کے لیے بھی تھی؟ بات یہ جن کے اللہ صدقے اکبر. میں ساری کائنات، جن کے در سے ساری کائنات پلتی ہے، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کو 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیں، انگلی کا اشارہ کریں تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں سر انور مبارک رکھے ہوئے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں. وہ اگر چاہیں تو درخت ان کے پاس آئیں، وہ کلمہ پڑھیں. مجھے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ایک دن حضور حاضر ہوئے، مدینہ شریف ہے، مسجد نبوی ہے، وہ کھجوروں کی خوبصورت پتوں کی چھت ہے، وہ خوبصورت ٹنڈ ہیں، خوبصورت اس کے جو ہے نا وہ ستون ہیں، وہیں قریب ہی ستون حنانہ ہے. کبھی تصورات میں جایا کریں، دیکھا کریں کہ ہم کن 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 ہستیوں کے فیضان کو ہم نے اپنی جو ہے نا وہ گود میں سمیٹنا ہے اور اپنے دامن کو انوار سے بھرنا ہے. تو وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور ایک نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں. میں نے تاریخ الخلفاء میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھا. انہوں نے کمال لکھا کہ حضرت عمر اگر ہیں یا حضرت عثمان غنی ہیں، وہ کیا ان کی شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی اگر آ گیا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو اٹھا کے دے دیں، دودھ کا پیالہ لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا اور وہ مسلمان بھی نہیں، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی وہ حضور کا یعنی امت دعوت پہ ضرور ہے، امت اجابت میں نہیں آیا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن حضور اس سے پیار کیا کرتے ہیں، اس کو اپنا جو ہے وہ دودھ کا پیالہ دیتے ہیں، وہ پیتا ہے، تین پیالے پی جاتا ہے. دوسرا دن ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو ایک پیالے پہ اکتفا کرتا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر اس کو فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ پہلے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا، اللہ کے نام سے ابتدا کر کے کچھ تو نے کھایا پیا نہیں ہے، تو تیرے ساتھ شیطان بھی شریک ہوتا تھا، وہ بھی کھا جاتا تھا، وہ اس کا حصہ بھی تو اس کو دیتا تھا. تو اب یہ اللہ. ہے کہ وہ باقی حصے اس کے بند ہو گئے اور تیرا رزق حلال تیری طرف آ گیا. تو جو ہماری طرف آیا یا مفتی صاحب کی طرف جاتا ہے کہ مفتی عارف شاہ صاحب ویسی بزرگمان جی سرکار کے دربار پہ، تو ہم کسی اللہ کو کچھ دینے کے قابل نہ ہمارے پاس کچھ ہے نہ کبھی دعویٰ ہے. جو کچھ ہے یہ رسول اللہ کی اللہ عطا ہے. اگر ہم ان کی آل میں سے ہونے کا جب کہیں
تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کے دربار پہ کوئی جائے تو وہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا یہ اصل میں فیضان ساری امت کے لیے ہے کیا بات. کہ کوئی آپ کے پاس جب آتا ہے نا مانگنے کے لیے، مانگنے کے وہ چھوڑیں، یہ لفظ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ میری اس جو ہے نا اسفل زبان سے اچھا نہیں لگتا، نہیں، جب کوئی رحمتیں آپ کے پاس لے کے آتا ہے، کیونکہ مہمان بھی رحمت ہوتا ہے، تو جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے اصل میں وہ آپ کے پاس اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ 70 رحمتیں آپ کو نواز رہا ہوتا ہے، صرف 30 رحمتیں وہ پوری کرتا ہے اور آپ کو 100% اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے. کون سی رحمت؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اس رحمت کا ایک چھینٹا جو ہے نا وہ ملا ہوا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یہ فرما دیا، محبوب ساری کائنات کے خزانے آپ کے ذمے کر دیے ہم نے، اب آپ اس میں سے یہ بات سنیں، یہ جو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہ دھن دولت ہے نا، اس کو آپ یہ یوں دیکھیں کہ جیسے کوئی کاشتکار جو ہے نا وہ اپنی، ماشاءاللہ ان کا چینل بھی جس طرح کا دیسی ہے، تو میں دیسی مثال دینا پسند کرتا ہوں کہ جب کوئی جو ہے نا کسان ہل چلاتا ہے تو وہ بیج پھینکتا ہے، گندم اگاتا ہے یا مکئی ہے یا جوار ہے یا باجرہ، کوئی بھی چیز، تو وہ کیا نیت یا کیا انٹینشن یا کیا وہ ارادہ رکھ کے، وہ کبھی نہیں کہتا کہ یہاں سے گھاس پھوس نکلے، کوئی اور چیز آئے، لیکن اس کے ساتھ وہ چیزیں نکلتی ہیں اور اس کی نظر اس اپنے اصل پھل پر رہتی ہے، ان چیزوں کو وہ بھی سائڈ سے نکالتا رہتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی رزق روزی جو ہے نا وہ مقرر کر دی ہے. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر ایک جو جاندار ہے نا اس کی پلاننگ پہلے سے اس کی ساری جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ کس نے کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کدھر رہنا ہے، کیا کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. جس کے لیے پریشان ہونا چاہیے وہ پریشانی ہم سامنے نہیں لاتے، نہ ہی اس کی طرف توجہ آتی ہے. میرے جیسے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو تو یہ ساری چیزیں ازبر ہیں اور خوبصورتی سے سارے سمجھتے ہیں. میں اپنی صرف بات کرتا ہوں کہ ہمیں خاص کر مجھے جو ہے جس ٹریک پہ جانا وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کا جتنا دھن دولت ہے، یہ ساری چیزیں یہ ایک پلاننگ کے تحت آلریڈی ہمارے مقدر میں نصیب کی جا چکی ہیں. ہمیں تو صرف معمولی سی کوشش کرنی ہے، وہ ہمارے دامن میں خود بخود آ جائے گی. اصل چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، رمضان کے روزے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، ایک نٹ شل میں آپ کو اگر بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ہو جائے، تقوی حاصل ہو. تو تقوی کے لیے کیا ہے کہ روزہ آپ نے بھی رکھا، میں نے بھی رکھا، سب جتنے سامعین ہیں، جتنے ہمارے، سب نے رکھا ہے. اور ہم نے روزہ رکھا تو ہمیں کیا محسوس ہوا؟ پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی. اگلے دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو چند ایک آتے ہیں ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا کہ کوئی یہ کہے مجھے بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی، تو اس کا مقصد ہے کہ اس کے بھی روزے میں کوئی کمی رہ گئی ہے. نہیں، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ وہ جو ایک سٹیپ ہم سے پیچھے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں کنٹری ہے، پور ہے، فلاں، یہ نہیں، یہ بس اللہ کی ایک تقسیم ہے. ہمیں ان کا خیال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تاکہ ہمیں بھوک لگے تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ لوگ جن کے پاس جو ہے نا کتنا ان کے پاس نہیں ہے کھانے کے لیے، ایک وقت کے لیے نہیں، 2 وقت کے لیے نہیں، ان پر کیا گزر رہی ہوگی. تو جب ہمیں یہ خیال پیدا ہوگا، اصل میں روزے کا وہ جو مفہوم ہے وہ ہمارے اندر رگو پے میں بس جائے گا. باتیں میری بڑی بے ربط سی ہوتی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں. میں جو ہے نا وہ احتشام رضا صاحب کی کچھ خوبصورت آواز بھی سننا چاہوں گا، اور اپنی بہن کی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو، کل انہوں نے مدینہ شریف کے خوبصورت اذکار کیے، بڑا روح کو تازگی ملی. اور نجم بھائی آپ تو ہیں ہی ماشاءاللہ گلستان عارفی کے خوبصورت پھول، اور میں تو ایسے ہی کجمج آپ کو آ کے بیچ میں ایسے ہی آج ڈسٹرب کر دیا، معافی چاہتا ہوں. بڑی بات ہے، کیا بول سکتے ہیں آپ کے لیے، لیکن بڑی بات ہے بھائی. آپ نے ہماری پروگرام میں رونق بخشی، اور آپ سے کچھ سوالات بھی کریں گے، پروگرام کو آگے بھی بڑھائیں گے، اور احتشام بھائی سے پھر گزارش کریں گے احتشام بھائی اپنے کلام سے آگے بڑھائیے، اپنی آواز سے پروگرام کو آگے بڑھائیے. جی میں کلام پیش کرتا ہوں. ایک حاضری مدینے سے متعلق بڑا پیارا کلام ہے، پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے. راتیں بھی مدینے کی، سبحان اللہ. باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی.
اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، سبحان عرصہ اللہ، ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، سبحان اس اللہ. وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اور یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، اللہ 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 اللہ، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، تو کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، سینے کی، اللہ اللہ، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، اور ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، اور سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، اللہ اللہ، سبحان سرکار اللہ، سبحان، جگاتے آمین، ہیں تقدیر کمینے کی، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بہت بہت سبحان شکریہ احتشام بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو پھر سے رونق بخشی اور بہت جزاک بہترین کلام مدینے کی یاد دلا دی، مدینے کی ایسا لگ رہا ہے مدینے میں بیٹھے ہوئے اور پیچھے سے وہی ہوا اور وہی سارا منظر گھوم رہا ہے۔ اللہ حقیقت میں ہمیں جلد سے جلد مدینہ پہنچائے، آمین۔ آمین. آمین آمین۔ اللہم آمین۔ مفتی صاحب میں آپ سے بولنا چاہوں گی آپ صوفی ازم کے بارے میں کچھ نیو جنریشن کو آگاہی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیزم کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے اور کوئی اتنی آسان بھی نہیں۔ مشکل اس سے کہ ہر ایک صوفی ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ۔ ہر کوئی صوفی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اصل میں ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، وہ رب کی پہچان ہو جائے گی۔ تو میں تو قرآن پاک سے دیکھوں گا، کیونکہ ماں جی نے ہمیں گھٹی میں قرآن جو ہے نا وہ اس کا نور پلایا الحمدللہ۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سورہ ملک شریف اس کی دوسری آیت، پہلی آیت تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی میں اس کو بڑے آسان طریقے سے میں تھوڑا سا، کیونکہ آپ نے ینگ جنریشن کا جو کہہ دیا تو اب میں تھوڑا سا اور جانا چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے یہ آپ نے مجھے لنک بھیجا، لنک کے بعد میں اس میں ٹرائی کرتا رہا، بیچ میں کوئی بلاکیج آ گئی، کوئی اور مسائل آ گئے، میری روحانیت اور بڑھتی گئی کہ میں آپ کو اسی چیز سے تھوڑی سی مثال دے کے آگے نکلنا چاہتا ہوں کہ ہم آج اس غالباً کراچی سے بات کر رہے ہیں، شیام بھائی، نجم بھائی جو ہیں دبئی میں ہیں، اور
آپ غالباً فرینکفرٹ سے ہیں یا کہاں سے میرے علم میں نہیں ہے. میں بھی تو میں کراچی یو کے سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل. اچھا آپ کراچی سے. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک دبئی میں، ایک کراچی میں، دوسری بھی کراچی میں اور ایک یو کے میں کتنا فاصلہ ہے. ایک مادیت کی ایک چیز کو ہم استعمال کر کے ہم نے فاصلوں کو سمیٹ کے ایک مٹھی کے اندر آ کے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کچھ پردے میں چلے گئے، کچھ ظاہر ہیں، کوئی باطن میں ہے. تو اسی طرح بعض لوگوں نے بالکل ٹوٹلی، چونکہ اس دنیا میں رہ کر ہم نے، یعنی اس نیٹ ورک کے اندر رہ کر، اسی کنیکشن کے تحت ہم نے اپنے کنیکشن کو، بعض لوگ ڈائریکٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اس طرح کوشش ان کی اچھی ہے، لیکن ڈائریکٹ جانے میں خطرہ یہ ہے کہ اگر وولٹیج زیادہ ہو گئے نا تو پھر آگے جان کا خطرہ ہے. اب یہاں پر زیادہ وولٹیج آ گئے نا تو ایمان کا خطرہ ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، کسی ڈائریکٹ کنڈکٹر کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ٹچ نہیں کرنا. تو کم از کم ایچ ٹی جو ہوتی ہے نا 3000 وولٹیج جب جا رہے ہوں تو اس کو ڈائریکٹ جا کے ہم نے نہیں اس کو کرنا. تو اسی طرح فیضان گنبد خضرا سے ہے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی ذات سے لے رہے ہیں. اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں، جو اہل بیت عظام کی تعلیمات ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے کنیکشن کو، بلکہ تھوڑی سی اور میں آسان کرتا ہوں کہ آج کل کے اس زمانے نے ہمیں، ہر ایک نے اپنا اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک آئی ڈی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق وہ جاتا ہے. اب اگر کسی کے سسٹم میں معمولی سا بھی کوئی فالٹ آئے گا تو وہ اس کا کنیکشن، اس کی وہ جو مشین ہے، جو آلہ ہے، وہ بیکاری کی طرف جائے گا، اس میں کوئی کارآمد چیز نہیں ہوگی. لیکن یہی کنیکشن پرفیکٹ ہوگا، پوری ہر ایک چیز بہترین ہوگی. تو جس طرح اس مشین کا کنیکشن اگر درست ہو تو مشین کارآمد ہے، اگر اسی طرح ہمارے دین کا کنیکشن اللہ کے ولیوں کے ادب کے ساتھ، عشاقان مصطفیٰ کی ایک محبتوں کے جلوں کے ساتھ ہوگا تو یہی کنیکشن ہمارا، یہی تمام ہمارے کمپوننٹ صحیح ورکنگ کنڈیشن میں رہیں گے تو ہمارا کنیکشن دین مصطفی کے ساتھ جب کنیکٹ ہوگا تو ہماری روحانیت بھی بحال رہے گی. ہماری اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوگی. یہی چند جملوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہی ساری صوفیزم ہے کہ اصل میں ہم نے رسول اللہ کے دین متین کے ساتھ جو تعلق استوار کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ کہیں جس طرح یہ آپ کا اپنا دیسی چینل ہے نا، تو جب وہ میں بات کر رہا تھا کہ کسان بوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہمارے اپنے پنجابی پٹوار میں کہتے ہیں کنڈھال نکل آتی ہے، اس کے ساتھ دیگر گھاس پھوس جو نکل آتی ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں لیتے، وہ جانوروں کے چارے کے طور پہ تو بن سکتی ہے، لیکن وہ کوئی اس کا آٹا بنا کر پیس کے اس کو جو ہے نا وہ کوئی روٹی بنا کے کھا نہیں سکتا. تو ہم نے بھی اسی طرح دیکھیں نا، گلاب کا پھول ہے، وہ کتنے اس کے نیچے سبحان اللہ کانٹے سرکار. اور کیسے اس کے ساتھ نظام ہے اس پھول کی حفاظت کے لیے. تو یہ اسی طرح ارد گرد میں کہتا ہوں رات کا جو ہے نا، رات اور دن کا جو سما ہے، یہ لیل و نہار کی جو گردش ہے، یہ مظاہر فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر چیزوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اب یہ وہ آنکھ ہے جس آنکھ کے اوپر اگر اپنے کسی اللہ کے ولی کی محبت کی نظر کا ایک چشمہ لگا دیا جائے گا تو وہ جس طرح یہ جو کرونا وائرس ہے کہ یہ بڑی وہ مائکرو خوردبین کے ساتھ نظر آتا ہے، تو اسی طرح یہ نیگیٹو چیز ہے تو یہ اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق کتنا پازیٹو ہوتا ہے اور وہ کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے. پھر جو ہے نا وہ غوث پاک کی کتنی بلند شان ہے، پھر مولا کائنات کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر بن خطاب کی، حضرت عثمان غنی کی، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کی بھی، جن کا جتنا تعلق سرکار سے مضبوط ہوتا گیا وہ اپنے صوفیزم میں یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان میں اتنے بلند تر ہوتے گئے. اور اسی طرح آج اس دور میں بھی، ہر دور میں قیامت قائم ہونے تک جس طرح ہمیں پیاس لگے تو پانی کی ضرورت ہے، بھوک لگے تو روٹی کی ضرورت ہے،
اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، مصطفیٰ پر درود و سلام کی بھی روحانیت کے لیے اسی طرح ضرورت ہے جیسے باقی ضروریات ہماری جسم کی ہے، روح اور روحانیات کی ضرورت کے لیے یہ اللہ والوں کے پیار اور محبت کے طریقے کے ساتھ اگر ہم چلتے رہیں گے تو ہماری دین بھی کامیاب ہے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ ایک سوال اور، ایک بات اور کہ اچھا میں آپ لوگ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں اجازت چاہوں گا کہ سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر آپ لوگوں سے اجازت لے لوں ابھی۔ بالکل نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے احتشام بھائی، ضرور بہت ضرور، بہت یہ بھی شکریہ، سنت ہے، ضرور بہت کریں، بہت ٹھیک ضرور شکریہ ہے، آپ آئے کریں شاہ ہمارے صاحب دعاؤں میں پروگرام یاد رکھیے گا۔ نجم بھائی اللہ آپ آپ سے کو بھی سونے معذرت۔ سلامت رکھے میرے پیارے آمین آمین مصطفیٰ کے آمین خوبصورت ثنا خان، اللہ آپ کو آمین سلامت آمین رکھے، برکتیں دے، بہت بہت جلد شکریہ مدینہ شریف آپ میں کا ملائے۔ احتشام آمین بھائی۔ سبحان اللہ، بس سرکار نے اتنی پیاری آمین۔ زبردست دعا دی تھی کہ اب کچھ آگے الفاظ ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ احتشام بھائی، آپ تشریف ٹھیک ہے، لائے، اور بہت انشاءاللہ بہت شکریہ۔ آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ ہم آپ چاہیں گے کہ آپ اپنا جلوہ گر انشاءاللہ ہوں اور انشاءاللہ، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام ٹھیک علیکم ہے ورحمۃ انشاءاللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرکار میں ایک اور آپ کی ہی بات کو آگے لے کے ایک بات اور کرنا چاہوں گی۔ ابھی آپ نے کنیکشن کی بات جی آپ کو کوشچن پوچھ رہے تھے۔ جی بالکل، ابھی آپ نے کنیکشن کی بات کی، اگر یہ کنیکشن غلط جی جڑ جاتا ہے اور کہیں رانگ نمبر لگ جاتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا مرشد کامل ہے یا عامل ہے؟ زبردست، بہت پیارا، بڑا زبردست کوشچن ہے۔ مارکیٹ کے اندر جو ہے نا مختلف قسم کے پارٹس آتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں، موبائلز ہیں، ایک سوئی سے لے کے تو ہوائی جہاز تک 2 نمبر کام ہر جگہ موجود ہے۔ تو جس طرح ہمیں 2 نمبر کی پہچان رکھنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ چیز اس کی مارکیٹ میں ویلیو کیسی ہے، اور ایمان کی تو مارکیٹ ہے ہی کوئی نہیں، ایمان تو ہے ہی سارے کا سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ ایمان ہے ہی، بلکہ ایمان پر میں پچھلے 12 دنوں سے اپنے چینل مفتی سید محمد طاہر شاہ اویسی کے چینل سے مسلسل تقریباً 12 دن میں ایمان پر ہی گفتگو کر رہا ہوں، تو ہو سکے تو اس کو بھی ضرور آپ جو ہے وہ ساتھ میں دیکھیں، وہ بھی لائیو پروگرام میں کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو ایمان کے ساتھ جو تعلق ہے نا ہمارا، تو یہ اس چیز کو خود بخود، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری حدیث شریف آپ کو میں سنا دیتا ہوں جو کہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور متعدد دیگر طرق سے بھی روایت کی گئی کہ کیا کہ حضور نے فرمایا جو چیز تیرے دل میں کھٹک جائے، تقوی کی بات ہو رہی تھی نا، لعلکم تتقون اور ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، تو بندہ پہلے سے ہی متقی ہے، اس کو کون سی ہدایت چاہیے؟ میں اب تھوڑے سے عجیب قسم کے اس معاملے میں نکلوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ۔ متقین کے لیے کہا ھدی للعالمین کا ایک اور مقام پر بھی آیا، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ہمیں دنیا میں چیزوں کے حوالے سے پتہ چل جاتا ہے، ایک معیار، ایک کسوٹی مقرر کر دیں کہ بھئی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں نا یہ بہت بڑی چیز حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر بھی نقل کیا کہ، اور پھر یہ خود حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا کوئی قول موجود ہے، اور دیگر بھی متعدد اولیاء نے اس پر کلام کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر ہوا میں بھی اڑتا ہوا نظر آئے، تو چیل اور کوے بھی ہوا میں اڑتے ہیں، ہوائی جہاز بھی اڑ جاتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ استقامت دین ہے، جس کو آپ دین پر استقامت کے ساتھ دیکھ لیں اور ادب مصطفیٰ میں دیکھ لیں، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب نہیں ہے جس کے اندر الدین کلہ ادب الطہور شطر الایمان النکاح نصف الایمان، لیکن یہاں پر فرمایا کہ سارے کا سارا دین وہ ادب کے ساتھ ہے، جس میں دیکھیں ادب والا ہے آنکھیں بند کر کے ٹر جائیں، ادب ہے نا تو پھر وہ سیدھے راستے ٹریک پہ ہے، جہاں بےدبی ہے، بدتینتی ہے، گستاخی ہے، بدمزبی ہے، وہ چاہے بڑے سے بڑا جبہ پہن لے، قبہ پہن لے، سب کچھ کر لے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ 2 نمبر مال ہے، وہ کہیں نہ کہیں غلط کنیکشن جوڑ دے گا اور سارے سسٹم کا پٹھا بٹھا دے گا۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان بہت اللہ، اچھا سبحان ڈیفائن کیا۔ میں جی ایک سرکار، بیسیکلی یہ تو پروگرام ہے جنرلائز پروگرام ہے، میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا سرکار کی والدہ کرامی کا، جو میں نے اپنے کانوں سے اور اپنے ہوش و حواس میں سنا ہے۔ بیسیکلی سرکار کی جو والدہ کرامی، ان کا تقریباً انتقال کوئی 2 سال پہلے ہوا ہے،
تو اس سے پہلے جو سرکار کی والدہ کا آخری عمرہ تھا، ناچیز موجود تھا ان لوگوں کے ساتھ، سرکار کی فیملی کے ساتھ مدینہ شریف مکہ شریف میں، ماجد سرکار بھی موجود تھی. میں ایک اولیاء اللہ کی کرامت بتا رہا ہوں، میں ان کی سوچ بتا رہا ہوں اور ان کی دیکھنے کی جو مطلب جو طاقت ہے وہ بتا رہا ہوں. میں تو ناچیز سا بندہ تھا، سرکار کے ساتھ میں نے نماز ادا کری جمعے کی، اور ماجد سرکار کی ویل چیئر بھی مجھے چلانے کا موقع ملا. تو مدینہ شریف میں جب ماجد سرکار طاہر شاہ صاحب جو حضور موجود ہیں، ان کے ساتھ جب روانگی کر رہی تھی کراچی کے لیے، تو ان کے جو بڑے بھائی مفتی عارف شاہ صاحب جو میرے پیر و مرشد ہیں، میں ان کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا. تو ماجد سرکار نے کچھ کہا انہیں، تو سرکار نے بتانے لگے، جو میرے پیر و مرشدوں نے بتانے لگے، نجم اویسی ہے، یہ زیارتیں بڑا شوقین ہے، آتا ہے مدینہ شریف بہت خوش کے. تو ماجد سرکار نے بولا اپنے سارے مریدوں کو بول دو جتنا ہو سکے عمرے کر لیں، جتنا ہو سکے مکہ مدینہ شریف دیکھ لیں. ایک وقت آنے والا ہے بہت جلدی مدینہ مکہ شریف بند ہو جائے گا، کوئی نہیں ہوگا یہاں پہ. آپ میری بات دوبارہ سنیں، یہ میں آپ کو ماجد سرکار کے وصال سے 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ماجد سرکار گفتگو فرما دی ہیں مدینہ شریف کے اندر. ماجد سرکار اپنے بڑے صاحبزادے پیر مفتی سید محمد عارف شاہ اویسی سے فرما رہی ہیں، اور یہ بات میں حلفاً کہہ سکتا ہوں. کرونا وائرس تو آ جائے، میں یہ بات قسم اٹھا کے حلفاً کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنے کانوں سنی یہ بات. تو سرکار نے بتایا، ماجد سرکار فرما رہی ہیں، ماجد سرکار مجذوب تھی کہ اپنے مریدوں کو بولو جتنی جلدی ہو سکے عمرہ کریں، ایک وقت آنے والا ہے مدینہ مکہ شریف کے دروازے بند ہو جائیں گے اور کوئی بھی نہیں ہوگا. اب ایک نارمل سوچ والا انسان جس کا کنیکشن نہیں موجود ہے، اگر وہ بات سنے گا، اس کے سوال دماغ میں شیطانی دست پیدا ہو جائیں گے. ہم نے سن کے ادب کیا، خاموشی اختیار کی کہ ماجد سرکار کی اس میں کوئی مقاصد ہو گیا. جب کرونا وائرس آیا، میں مدینہ شریف کے لیے پرواز کرنے کے چکر میں تھا، اور میں نے کچھ ڈیلے کر دیا کچھ معاملات کی وجہ سے، اور میں نہیں جا سکا بدنصیب. تو جب وہاں کے دروازے بند ہوئے، میں بڑا رویا، اور میں نے اپنے مرشد خانے کو یاد کیا اور ماجد سرکار کے ان جملوں کو یاد کیا، اور میں جھنجھلا سا گیا کہ جو آج ہو رہا ہے وہ 2 سال پہلے خدا کی قسم ماجد سرکار نے ہمیں مدینہ شریف میں بتا دیا تھا کہ دروازے بند ہو جائیں گے. آپ کی بات کو کاٹوں گی نجم. شاہ صاحب کو بھی پتا ہوگا، آپ کو بھی پتا ہوگا، نصرت فتح علی خان کی غزل آئی تھی. کل آپ نے مجھے ٹوکا تھا کہ بہت زیادہ کھل کے مت بولا کرو، لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں گی کہ ان کی ایک غزل، ان کا ایک کلام آیا تھا کہ حکم کعبہ کو ٹھکرانے کا وقت آ گیا. یہ چیز تو بہت پہلے ہی پتہ چل گئی تھی. کعبہ، دلوں میں کعبہ بنانے کا ٹائم، دلوں میں نور جگانے کا ٹائم وہ نہیں جاتا، وہ کبھی نہیں جائے گا، وہ قیامت تک تعمر رہے گا. دلوں میں کعبہ بناؤ، کیونکہ رابعہ بصری نے خانہ کعبہ کا جا کے طواف نہیں کیا تھا، خانہ کعبہ نے رابعہ بصری کا طواف کیا تھا آ کے. بیسکلی میری جو گفتگو کا جو پوائنٹ آف ویو تھا نا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، جن کو ہم پیر کہتے ہیں، ہماری زبان میں پیر کے ورڈ کو جو ہے نا تھوڑا ہم جو نیو جنریشن ہے they guys are avoiding to hear this word. what پیر کیا ہوتا ہے پیر؟ تو ہمارے دیسی ایک منٹ اب میں ادب سے انٹرپٹ کروں گا آپ دونوں ہستیوں کو، نیک لوگ ہیں آپ، خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے آپ کی. اس سال میں الحمدللہ نومبر میں خود گیا ہوں، اور 27 نومبر کو الحمدللہ میں آقا کی بارگاہ کی حاضری تھی میری. میں ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں، آپ بھی غالباً اس دفعہ جی آپ پہنچے تھے وہاں پہ، ماں جی سرکار کے ساتھ ہماری جو آخری حاضری تھی وہ صاف کرانگی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ مینوں نال رکھ لے. تو ہم اس کمرے میں ہم گئے تھے جس کمرے میں میرے آقا نے بچپن میں جس کمرے میں حضور کا پنگوڑا لگا ہوا تھا، اور اس کمرے کو میری ماں جی نے چاروں طرف سے چوما نا، تو وہاں پہ نفل بھی پڑے. میں نے کہا ماں جی یہ کیا کر رہی ہیں؟ پھر میں کیا پتا پھر واپس آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، تو میں اب حاضری پیش کر لوں یہاں. وہاں نفل پڑے اور وہاں بیٹھی نہیں کافی دیر، اور وہاں اس کمرے سے اب بھی خوشبو بھینی بھی نہیں آتی ہے. ابھی اس دفعہ جب نومبر میں ہم گئے تو اب میں وہ باقی لفظ اب یہاں پر کہہ نہیں سکتا کہ ظالموں نے کس انداز سے میری آقا کی ماں جی کی اس جگہ کو، میرے آقا کے اس بچپن والی یادوں کو کس طرح ان کے بلڈوزروں نے چبا کر ڈال دیا ہے. اور وہاں پر اب بس میں اپنے جذبات پہ قابو رکھتا ہوں، میں کوئی جملہ ایسا نہیں کہتا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم نے آخرت میں تو جانا ہی ہے نا. یہ بیچ میں ایک فاصلہ ہے چھوٹا سا، یہ ختم ہوگا تو آگے نبی پاک ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں،
حلیمہ پاک ہیں، آمنہ پاک ہیں، سیدنا عبداللہ ہیں، سیدنا عبد المطلب ہے، حضرت سیدنا ابو طالب ہیں. یہ ہم دنیا کے جمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. بس یہ جہاں ادھر سے ختم ہوئی تو ادھر انڈیفینٹ اسٹے ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال میں جس نقطے کی طرف جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. یہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں، ماں جی خود فرماتی ہیں رازوں کو رازوں میں رکھ دے رکیہ، نہ کھول ایسے پردے کبھی چشم تر میں. جی، نہ مکہ نظر میں نہ کعبہ نظر میں، ہے نور محمد کا جلوہ نظر میں. جی، اللہ یہ ماں جی نے جو کلام لکھے نا تشہیر العرفان، یہ عالم اسلام کی واحد خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا. تشہیر العرفان کو پڑھ کر بڑے بڑے علماء دنگ رہ گئے کہ جملے کہاں سے کہاں لاتی ہے. خزل قلبی بعشق نور ربانی، کہ دیکھی نہیں جاتی اب تیرے جلووں کی تابانی. ما فہمتا او در راز محمد است، نہ تو دانی نہ میں دانی فقط وہ دانی. رکیہ نے لکھا ہے کلام دل نشیں ایسا، کہ قوالی کی یہ قوالی ہے کہ نعتوں میں ثنا خوانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں ان جو ایسے معاملات ہیں بس ان کو کوشش کریں پردہ ہی ڈالیں. اب تو وہ ہمارے حضرت قبلہ موڑی شریف والے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ اوئے اے مکھن تے لے گئے نے تے لسی رہی پئی ہے تے پانی پاؤ تے پی جاؤ. تو اب یہ ہے کہ اب ہم بس وہ پانی ڈال کے لسی مل جائے ہمیں بڑی بات ہے. وہ کہاں خالص خوراکیں اور خالص جو چیزیں تھی وہ کہاں اب رہیں. بس اب چل چلاؤ کا معاملہ ہے. اس میں بھی کوشش کریں کہ جو وقت بس اس نے دیا ہے یہ اس کی طرف سے ہمارے پاس مستعار ہے، اور ایک نہ ایک دن یہ زندگی ہمیں امانت ہے. جو کہتے ہیں نا یہ لکھا ہوتا ہے جی زندگی موت کی امانت ہے. میں کبھی اس جملے میں تھوڑا سا ایک اور ٹویسٹ لاتا ہوتا ہوں کہ نہیں، زندگی اللہ کی امانت ہے، موت بھی اس کی مخلوق ہے. الذی خلق الموت والحیات، موت بھی اور زندگی بھی اس کی مخلوق ہے. تو ہمیں مخلوق سے نہیں ڈرنا چاہیے، مخلوق اسی کی تابعدار ہے. تو یہ کرونا وائرس جیسی یا آگے چیزیں یہ وہمات ہیں، وہم ہیں. اصل حکم اللہ کا ہے، اللہ کا ہی امر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں اکثر کہتا ہوں اپنے جتنے بھی سامعین ہوتے ہیں، ناظرین ہوتے ہیں اپنے اپنے چینلز کے ذریعے، میں ایک ہی بات ضرور کہتا ہوں، یاد رکھنا یہ چھوٹا سا وائرس وارث مصطفیٰ کے ایمان کو ہم سے نہ چھین لے. یہ نہ ہو کہ اس وائرس کے چکروں میں ہم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. نہ، ایمان اپنا اللہ کی ذات پہ رکھیں کہ جو وقت اس نے جو رات ہماری جو قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں آئے گی. دروازے بند کر لیں، آپ مساجد بند کر لیں، یہاں بڑے بڑے ٹیسکو، ازڈا اور بڑی بڑی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. میں کبھی کبھی دوستوں سے ہنستا ہوں، کہتا ہوں کرونا وائرس بڑا چلاک ہے بھائی. یہ چرچز کی طرف جاتا ہے، یہ سینیگالز کی طرف جاتا ہے، یہ جو ہے نا مساجد کی طرف رخ کرتا ہے. مارکیٹ وجہ فرمایا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. 4:15 ہو چکے ہیں. ہماری سحری کا ٹائم آج 4:25 ہے پاکستان کراچی میں. اور ذرا نوازش، آپ نے اپنے نور سے ہمارے دلوں کو منور کیا، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. سرکار کیا ڈسکنیکٹ ہو گیا یا ان کی آواز کیا ہو گیا؟ نہیں، نتھنگ ایلس، ہی از ود اس، ہیں ہمارے ساتھ. اچھا. تو بہت بہت جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. اور سوالوں کو اس پروگرام کا حصہ بناتے، لیکن ٹائم کی کمی کی باعث پروگرام اختتام کی طرف لے جانا پڑے گا، کیونکہ 4:15 ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی پھر سرکار آپ کو دعوت دیں گے ہمارے پروگرام میں آنے کی. اور احسام بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ. نجم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے پروگرام ارینج کر کے دیا. بہت بہت شکریہ. یہ آپ کی ایفرٹس ہیں، آپ بیٹھی ہوئی ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ان سب لوگوں کو میسج پہنچایا ہے. بیسکلی آج کے دور میں صوفیزم کی شمع بلند کرنا ہمارا کام ہے، آنے والی نسل میں ادب پیدا کرنا ہمارا کام ہے. اور یہ آپ کے سلسلے سے اور آپ کے توسط سے یہ ہمیں ہیلپ مل رہی ہے کہ ہم یہ میسج کو زیادہ اسپریڈ کریں. اور بیسکلی سوری آپ کو انٹرپٹ کر دیں دوبارہ. جی السلام علیکم، ویلکم بیک. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ اسی طرح کنیکشن ہمارا ادھر سے ٹوٹے گا، دوبارہ جڑ جائے گا. یہی موت ہے، یہی زندگی ہے، پھر اگلا جان نیا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور وہاں آقا کا پہلا دیدار ہے بھائی. کبھی کبھی قبر پہ سوچا کرے، قبر ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں حضور کا دیدار ہونا ہے. کوشچن پوچھنا جانا ہے کہ بھائی
من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل what did you say about this respected personality in your other life. اب تمہاری جو زندگی پیچھے گزر گئی اس میں کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ جنت کا راستہ ہے، وہ جاؤ موجیں کرو، کوئی مشکل نہیں ہے، بس عشق مصطفیٰ نصیب رہے، یہی صوفیزم ہے، یہی برکتیں ہیں، یہی کرم ہے۔ آمین ثم آمین، آمین، بے شک بے شک۔ نظم آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں کچھ بس چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اس وقت ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے، اور تمام حضرات کو جو کراچی پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ان کا سحری کا وقت ہو رہا ہے، اور وہ سب تمام لوگ جو ہے اب اپنے اپنے سحری کی طرف مڑیں گے، فجر کی اذان ہونے والی ہے، نماز ادا کریں گے۔ میں گفتگو کو سمیٹوں گا یہاں پہ، میرے آخری جملے بس یہی ہیں کہ میری جو ایفرٹ ہے زندگی کی، اور میں بس جو چاہتا ہوں وہ آنے والی نسل کو، کیونکہ آنے والی نسل بہت فاسٹ ہے، تو ان کی زندگی میں زیادہ زیادہ چاہتا ہوں کہ they must have to be understand what is Sufism, they must have to be understand what is ادب، کیونکہ جس کے اندر میں نے یہ ہر معتبر شخصیت سے انفیکٹ آپ کسی کی سیرت النبی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کچھ بھی کسی کے واقعات پڑھ لیں، ساری بیس ہوتی ہے ادب پہ، اور ادب آتا ہے صوفیزم سے، کیونکہ صوفیزم میں محبت ہوتی ہے اور عشق کے اندر کوئی سوچ نہیں ہوتی، جہاں سوچ آگے ختم ہو جاتی ہے وہیں سے آپ کا سکسیس شروع ہوتا ہے، کیونکہ انسان ترقی وہ کرتا ہے جو دل سے جیتا ہے، دماغ والے یہیں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ تو میری نئی نسل سے صرف اور صرف یہی گزارش ہے کہ صوفیزم کو فوکس کریں، دماغ سے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی سوچنا شروع کریں، اور ان لوگوں میں بیٹھیں جو آپ کو صحیح فیض کے راستے ذریعے بتا سکیں، ان لوگوں سے گفتگو کریں جو آپ کو صحیح راستہ دکھا سکیں، ان لوگوں سے دور ہیں جو آپ کو ڈانٹیں جھڑپیں، جو آپ کے اندر جو ہے نا ایک پروڈکٹیوٹی کی بجائے آپ کے اندر نگیٹیوٹی پیدا کریں۔ اور میری تمام نئی نسل سے گزارش ہے کہ وہ سمجھیں کہ صوفیزم کیا ہے اور دین کی خدمت کریں، زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ اپنا ایف ایم جرمنی فرینکفرٹ کا، جنہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جس کے ذریعے ہم آنے والی نسل کے لیے میسج دے رہے ہیں، اور میری گزارش ہے کہ ماریہ خان سے کہ سرکار کا پیر مفتی طاہر شاہ صاحب کا، مفتی صاحب کا ایک پروگرام رکھا جائے جو صرف نئی جنریشن کے لیے ہونا چاہیے، اور نئی جنریشن کو اس سے پہلے ہم انفارم کریں گے بھائی یہ میسج آپ ضرور سنیں، مفتی صاحب کی گفتگو سنیں، 1 گھنٹے کی گفتگو ہوگی جس میں آپ ہوسٹ کریں اور مفتی صاحب بیٹھیں، اور مفتی صاحب صرف اور صرف آنے والی نسل کو صوفیزم کے بارے میں اچھے سے اچھا جام پلا سکیں۔ بس میں اتنی سی بات کر کے جو ہے خاموشی اختیار کروں گا۔ just inform me, I will try my best and we will invite him. تو مجھے آپ جسٹ بتا دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم لیتے ہیں ان شاہ صاحب کو۔ میں آپ کی معذرت چاہتا ہوں باجی، آپ کی بات میں نے تھوڑا سا انٹرپٹ کیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی اعتکاف کا بھی ارادہ رکھتا ہوں، آئندہ آنے والے کافی سارے ایام میں کچھ اور دیگر مصروفیات بھی ہیں، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مجھ سے اچھے علم والے بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، تو میں صرف دعاؤں کا ملتجی ہوں۔ آپ نے حکم کیا تھا، آج الحمدللہ کچھ تھوڑا سا ٹائم نکل آیا، تو بس یہی میری طرف سے آپ جو ہے وہ محبت قبول فرمائے اور معافی بھی عطا فرمائے۔ کوئی دوران گفتگو تمام سامعین، تمام میرے جتنے بھی آپ کے جتنے تھے ماشاءاللہ ویورز، لسنرز، ان سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ بس یہ دنیا چاند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے چلے جانا ہے، اس جانے کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کہ فکر آخرت کی ایک گھڑی 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی آپ ایک جو ہے نا وہ فکر یہ کر لیں کہ میں نے مر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں، وہاں پر مجھ سے پوچھا جائے گا، اور میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کو ایک اپنا منہ دکھانا ہے، جانا ہے۔ یہ ایک لمحے کی فکر جو ہے، یہ 1000 رکعت مقبول نماز کا بھی ایک جگہ ہے، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ سوچ پیدا کی جائے کہ ہم کیوں آئے، ہماری زندگی کا مقصد کیوں ہے، کیوں ہم اس دنیا میں آئے، یہ ہمیں سمجھ آ جائے نا۔ صرف دنیا نہیں ہے، یہ دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 9 علوم عطا کر کے بھیجتا ہے، کوئی دنیا میں جاہل نہیں آیا۔ یہ جو لفظ کہہ دیتے ہیں نا بات بات پہ تو فلاں بڑا جاہل ہے، فلاں بڑا، یہ وہ اپنی ایک محبت کے ساتھ وہ بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو پیار سے، جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ نیگیٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی اور پازیٹیو چیز، یہ اس طرح بھی آتی ہے کہ جس سے جتنا پیار ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ وہی کی جاتی ہے، عشق اور پیار محبت کا اظہار وہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ نہیں، ہر ایک بندہ وہ دیکھو نا، وہ علم لے کے آتا ہے کہ مجھے بھوک لگے گی، کیسے مانگنا ہے، وہ روتا ہے،
تو ماں کہتی ہے بھئی اس کو بھوک لگی ہے، اس کو میں کچھ نہ کچھ دوں. تو وہ 70 ماؤں سے جو میں نے آج ابتدا کی تھی، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے گناہگار بندے سے پیار کرتا ہے، گناہگار بندے سے. اور اس نے یہ خیر اور شر کے دونوں پہلو اس دنیا میں رکھ کر ہمیں ایک اختیار دیا ہے. اسی پر ہم سے پوچھ ہوگی، یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے، جو ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، جو ہماری پاور میں نہیں ہے، جو ہمارے جس کے ہم ایبل نہیں ہے، اس کے متعلق بالکل ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. ہم سے وہی سوال کیا جائے گا آخرت میں جس کی ہمارے اندر استطاعت تھی، سکت تھی، قوت تھی، طاقت تھی. اسی پر ہم سے سوال ہوگا. بس اتنی ہی اگر ہم سوچ رکھ کے اور اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے مدار میں کام کرتے رہیں تو ساری دنیا امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گی. تمام جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، جتنے نوجوان ہیں، ان کو آج یہ کمپیوٹر کی اس لینگویج کے اندر دیکھیں نا، ایک صرف کمپیوٹر کی ایک لینگویج قبول کو دیکھ لیں، قباست کو دیکھ لیں، اور متعدد قسم کی اس کی ہیں. وہ اگر آپ پرنٹ نکالیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے وہ کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے کسی نے تو بنائی ہے نا. تو قرآن اس نے ہمیں ضابطۂ حیات دیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے خاص کر دیکھیں خواتین کے جو مسائل تھے، جو تمام تفاسیر لکھی گئیں، بعض یعنی مرد علماء نے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا نعوذ باللہ میں ذالک کوئی توہین کروں گا، نہیں، وہ کئی معاملات کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا، لیکن وہاں پر ماں جی سرکار نے صرف خواتین کو مخاطب کر کے ان کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے تفسیر رقیہ میں کئی ایسے معاملات لکھے کہ جو آج کی نوجوان ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، صرف نوجوان لڑکے ہی نہیں، ہماری نوجوان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنی روحانیت کو، اپنی صوفیزم کو، اپنے اس چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیکشن کو پانے کے لیے اس تفسیر کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. اور میں نجم بھائی سے کہوں گا کہ تفسیر رقیہ کے حوالے سے کبھی مفتی صاحب کے ساتھ آپ کوئی پروگرام رکھیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، بجائے میرے جیسے جاہل. میں اب جو جاہل کا کہہ رہا ہوں نا، وہ اپنے لیے صحیح کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی تقوی ہے، نہ کوئی اتنی طہارت ہے. میں ایک عام سا آدمی ہوں. بس یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ یہی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہماری قبول کر لے اور اپنے محبوب کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، تو ہماری دین بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے. آمین. وجہ فرمایا مفتی صاحب آپ نے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ. اگر کوئی آڈینس میں سے سوال کرنا چاہتا ہے تو پلیز پروگرام کو آگے بڑھائیں، سوال کرتے ہیں. موسیٰ بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام موسیٰ بھائی. آج ہمارے ساتھ مفتی طاہر شاہ اویسی صاحب تشریف فرما ہے. اگر کوئی کچھ سوال کرنا چاہتا ہے آپ سے تو بے شک آپ یہاں پہ اپنا کوشچن نیچے رائٹ کریں. مفتی صاحب آپ کا اس سوال کا جواب دیں گے. اور بہت سارے لوگوں کے کامنٹس ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اسلام آباد سے، اور اختر صاحب ہمارے نعت خواں ہیں، اور بہت سارے کامنٹس انہوں نے کیے ماشاء اللہ سے. شاہ صاحب سلامت رہیں. آمین. بہت خوبصورت میسج دیا آپ نے. تھینک یو سو مچ اختر صاحب، آپ کے میسج ٹیکسٹ کرنے کا یہاں پہ. اور شاہ صاحب کے لیے اسپیشلی میسج ہے یہ. بہرحال بہت سارے میسج ہیں، پڑھنے بھی دشوار ہو رہے ہیں. اوپر چلے گئے ایک سوال بڑا عجیب سا آیا کہ شاہ صاحب آپ کا کیا حال ہے. واقعی زبردست حال. جس کا بہتر ہو گیا نا، اس کو مستقبل کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ماضی کا بھی نہیں، حال ہی تو ہے. سبحان اللہ. خوش نصیب ہوگا آڈینس میں سے. یہ ایم فاطمہ خاتیجہ نے میسج کیا کہ بہرحال وہ ان کی اپنی محبت کا انداز ہوگا، کیا بول سکتے ہیں. تو آپ نے ان کا میسج پڑھا، یہ ان کے لیے حال تو جو ہے خوش نا، نصیبی دیر کی آر بات 3 ہے. tenses we are considering as a tense. So 3 قسم کے ٹینس ہم سمجھتے ہیں کہ present, past and future. پھر آگے ان کی اقسام ہے. تو یہ زمانہ، یہ اصل میں زمانہ جو ہے نا، یہ حال سے تعلق رکھتا ہے. کیا زمانے سے پہلے کچھ تھا؟ یہ سائنس بڑا، میں الحمدللہ چھوٹا سا طالب علم رہا ہوں سائنس کا بھی. سائنس بڑے ٹھوکریں کھا کے جہاں پہنچتی ہے نا، عشق مصطفیٰ ایک جست میں اس سے بھی آگے پہنچا دیتا ہے. تو ایک حال جو ہے نا، یہ ایک حال ہمارا ظاہر کا ہے، ایک حال ہمارا باطن کا ہے. جو باطن کی مجلس ہے نا، جو باطن کی محفل ہے، وہ بڑی شاندار ہے. اس میں پھر آپ سے جو پردے اٹھتے ہیں نا، ایک خواب دیکھ لیں کہ خواب کی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ خواب ہے.
رات کو بندہ سوتا ہے کہاں کہاں پہنچا ہوتا ہے، کیا ہے کس طریقے سے، اچانک اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شیر لگا ہوا ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی خوش نصیب ہے وہ آیت الکرسی اگر پڑھ کر سویا. میں آپ کو یہ جتنے بھی ابھی ماشاءاللہ اللہ رسول کے پیاروں روزے داروں، کراچی والے اب ماشاءاللہ سحریاں، اور لاہور والے اور پشاور والے، اور یہ پورا پاکستان میرا، اللہ تعالیٰ اس کو ثانی مدینہ ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ تمام پاکستان کو برکت اور کرم عطا فرمائے. اور یہ لوگ اپنے اپنے مقامات پر اب جو ہے نا وہ سوئیں گے تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، باوضو سوئیں. آیت الکرسی جو پڑھ کے سوتا ہے وہ ایک آیت الکرسی ایک قلعہ ہے، حصار میں بند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے ایک ایک سانس کے بدلے اس کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. کلام الہی ہے نا، تو اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، بڑے سے بڑی، تو احکم الحاکمین کا کلام ہے. تو یہ ہمیں اتنی بڑی سعادت دیتی ہے. صرف آیت الکرسی اگر ہم پڑھ لیں تو کتنے رحمت کے حصار میں ہم آ جاتے ہیں. بلکہ ایک حدیث شریف میں پڑھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ موت کے بعد، یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں اور اس کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. اس سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں کہ یعنی کیا اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. یہ پھر جس نے اس حدیث کو جتنا سمجھا، جتنا اس گہرائی میں اترے وہ اس نے موتی سمیٹ لیے، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آگے جنت کے دروازے رکھتا ہے. تو بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا، ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم سے ہماری ناک کتنی قریب ہے، ہم ناک کو نہیں دیکھ پاتے، بڑھا کتنی قریب ہے. آنکھ کو آنکھ سے یہ کتنی قریب ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے. اس کے لیے ہمیں ایک واسطہ اور وسیلے کی ضرورت ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نہیں وسیلہ کوئی نہیں، ڈائریکٹ. تو بھائی نہیں، تھوڑا سا بریک پہ پاؤں رکھے اور آرام سے سوچیں. جو آنکھیں دیکھیں دیکھنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے بھی ایک شیشے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح اپنے بعض اوقات نفس کے اوپر جو ہے نا، چونکہ نفس کی اقسام ہے، اس میں جو برائی کی طرف بھی ہمیں ابھارتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن اجزاء سے پیدا کیا تو اس کے اندر خیر کا بھی پہلو رکھا اور شر بھی ہے. تو شر جب غالب آ جائے تو انسان جو ہے نا شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور خیر غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل، پھر فرشتوں کو کہتا ہے ان کو سجدہ کرو. تو اس لیے انسان ہے خطا کا پتلا. مجھے نجم بھائی کی بات کل بڑے دل میں جا کے لگی ہے. یہ ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نجم ہے نا، وہ صبح کا یہ ستارہ ہے نا چمکتا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے سپر اسٹار ہے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کل بڑی پیاری بات کی کہ ہم الحمدللہ گناہگار ہیں. دیکھیں حضور کی امت کی 3 قسمیں، گناہگار، پرہیزگار اور غدار. میں تو اپنے آپ کو الحمدللہ گناہگاروں میں ہی شمار کرتا ہوں، آپ پرہیزگار ہیں، لیکن الحمدللہ ہم غدار نہیں ہیں. غدار کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، غدار کے لیے، لیکن گناہگار کے لیے بھی، اور پرہیزگار تو ہے ہی ان کا پیارا نا، لیکن گناہگار سے بھی وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. جو پھر کثرت سے دروشی پڑے تو روز محشر تو وہ حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. بہرحال اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ ان کثرت سے اپنی عبادت کی اور حلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام آمین. سیئات، ہمارے تمام لغزشات، گناہ جان بوجھے انجانے، جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا، عمدا جان بوجھ کر او خطا، سرا او علانیۃ، واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب والستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول، یہ بھی بہت بڑا قلعہ ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جتنے بھی میسیجز آ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، بہرحال ان سب کو وہ کیا کہتے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی اس وقت میں یہاں یعنی وہاں پر رہ کر دور دراز سے ہو کے بھی پھر بھی یہاں پر ماشاءاللہ رابطہ کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کو، یہ زندگی کے قیمتی لمحات ہیں جو دیکھیں نا، یہ ہم اپنی مرضی سے اس سسٹم کے اندر آئے ہوئے ہیں. اسی طرح اس پر ہی کویشچن ہے آخرت میں، کیونکہ میرے ساتھ یہاں پر جو ینگسٹرز ہیں بہت سارے کویشچن کرتے ہیں کہ why we have been created and what's the reason and what's going on and what will happen after our death. وہ ان کو میں ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ بھئی اسی دنیا میں اللہ نے تمہیں سارے سوالوں کے جواب دیے ہوئے ہیں، صرف غور کرتے جاؤ، جس کی جتنی سمجھ ہے
دیکھیں نا ایک بندے کے پاس ایک ہی گھڑا ہو اور وہ کہے نہیں 1000 جو نا لیٹر کا ٹینک اس گھڑے میں ڈال دو، تو وہ 1000 نہیں جائے گا، وہ اتنا ہی جائے گا جتنا اس کے گھڑے میں کیپیسٹی ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے اپنے اپنے کیفیت ہے۔ ایمان نام جو ہے نا وہ کیفیت کا کیمیت کا نہیں ہے، جس کی جتنے ایمان کی وہ کیفیت بلند ہوتی جائے گی، اس کا برتن واسٹ اور وسیع ہوتا جائے گا، پھر وہ بڑے بڑے تالاب اور حوض۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی یاد آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں صوفی اور فقیر اور اللہ کا مقرب بندہ اسے سمجھتا ہوں جو فقر کے ساتھ سمندر پی ڈالے اور ڈکار تک نہ لے۔ تو تو ماں جی نے بھی بڑے بڑے سمندر پیے ہوئے تھے، لیکن بس قرآن کی طرف ہی ہمیں وہ ہمیشہ فرمایا کرتی تھی۔ بہت اچھی گفتگو، بہت بہت اعلیٰ گفتگو، اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا بالکل۔ موسیٰ بھائی میں نے آپ بڑی کو پیاری بات کی ہے کہ السلام علیکم شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری شہراگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تو ہوں تمہارے، تو پھر وسیلے کی ضرورت کیوں درپیش؟ ویری گڈ، بہت زبردست کوشچن کیا موسیٰ بھائی، آپ بڑے زبردست کوشچن جو ہے نا وہ غواصی کر کے نکالتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آگے اسی میں جا کر تھوڑا سا اصل میں ہم جو ہے نا قرآن کی آدھی آیت پڑھ کے نا، اب میں آپ کو ایک اور اب اس پر میں ایک الزامی جواب دیتا ہوں، میں چونکہ مفتی وغیرہ ہوں نہیں، لگا دیتے ہیں لوگ، لیکن کبھی کبھی مفتیانہ انداز اپنانا پڑتا ہے۔ میں ایک اس میں الزامی جواب دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا اس سے آگے متصلاً پڑھیں گے تو یہ ساری بات کا وہاں پر خلاصہ موجود ہے، میں مختصراً جواب دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نمازاں دے نیڑے بھی نہ جائیو۔ تو اب سارے کہیں جی نہ وہ لکھا ہوا ہے، اب تو نہ میں فجر پڑھوں گا، نہ ظہر، نہ اثر، نہ مغرب، نہ عشاء، اور اپنے تے ہی وہ مفتی بن جائے اور وہ کہے جی کہ نہیں اب میں تو جو ہے بالکل نہیں پڑھیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے نزدیک مت جانا۔ حالانکہ ناسخ و منسوخ، حضرت ولی المرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ناسخ و منسوخ کو نہ جانتا ہو اور وہ قرآن پر گفتگو کرے یا اس کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، وہ بالکل نہ گفتگو کرے، کیونکہ لوگوں کو وہ گمراہ کر دیتا۔ تو یہ آیت کا ایک حصہ یہاں پر یہ جو ہے اس کے ساتھ اگر اگلا حصہ نہ پڑھا جائے تو وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو قرآن کی آیت کا ایک حصہ اگر مثلیت والا ہے تو اگلا فضیلت والا ہے، مثلیت اور فضیلت کو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ جیسے کہیں روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، تو یہ جس طرح پاؤز دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی قرآن کے اندر جہاں پر اس طرح کی آیتیں آئی ہیں جن کو لوگوں نے سمجھا نہیں اور وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ میری بہن ماشاءاللہ انہوں نے جو بات کی تھی شروع میں، اس کا جواب اب آ گیا ہے کہ ہم یہ کیسے سمجھیں گے۔ یہی قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کو پڑھ کر کئی گمراہ ہو گئے اور کئی ہدایت والے ہو گئے۔ یہی وہ چیز ہے کہ یہاں آپ نے اپنے آپ کو ایک وہ پیمانہ دل کے اندر پیوست رکھنا ہے کہ اب جو بات میں سن رہا ہوں، سن رہی ہوں، کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، کیا یہ ادب کے پہلوؤں کے اندر آ رہی ہے یا بے ادبی کی طرف لے جا رہی ہے؟ تو سبحان اللہ سرکار۔ صرف خشکا توحید والا جو نا شیطان تھا، شیطان نے اللہ سے یہی کہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پہلے دیکھیں، پہلے اس بارے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، پھر آگے مقامات پر بھی کیا، اور پھر اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہا تھا میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ ابلیسی توحید سے اللہ بچائے، جبریلی توحید نصیب فرمائے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ عزازیل شیطان فرشتوں کا سردار بنا وہ استاد تھا، اور جبریل امین نے ادب کیا۔ سب سے پہلے سجدے میں جبریل فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب سے پہلے حضرت سیدنا جبرائیل امین سجدے میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کا، تمام فرشتوں کا ان کو بنا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر جو نبی کی بے ادبی اور گستاخی والی نظر رکھ کر توحید باری تعالیٰ کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توحید کو قبول نہیں کرتا۔ جو جبریل امین کی سنت رکھ کر انبیاء کا، نبی پاک کا، آدم علیہ السلام کا، تمام انبیاء کا ادب رکھ کے اللہ کی توحید کی طرف جائے گا، وہی اصل میں ایمان والا ہے۔ اس آیت کا یہی مختصر جواب ہے، آگے پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بات ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا کلیئر کیا، بہت زبردست طریقے سے، اور پھر دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کروں گی۔ اور 4:35 ہو چکے ہیں ہمارے پاس۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ
پروگرام میں آنے کی دعوت دیں گے. ابھی پہلے سے ہی دے دیتے سرکار ہیں. سے گزارش کریں گے کہ سرکار دعا فرما دیں ہمارے لیے. بالکل. اور سرکار سے جو ہے دعا فرمانے سے پہلے میں چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا ماریا آپ کو. میں سرکار کے پیچھے جمعہ 2001 سے پڑھتا آ رہا ہوں. الحمدللہ میں نے لہنگا شریف میں بھی جمعہ پڑھا, ان کے پیچھے کراچی میں تو کئی دفعہ پڑھا, یو کے میں بھی پڑھا. اور سرکار جب اپنے بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لوگ وقت نہیں دیکھتے, اور بہت ساری مسجد میں کمیٹیاں ہوتی ہیں, انتظامیہ ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بھائی 2 بجے جمعہ ہو جانا چاہیے, مفتی صاحب ہمیں ٹائم کے مطابق جمعہ کرنا ہوتا ہے. لیکن جب عارف شاہ صاحب یا طاہر شاہ صاحب بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک گفتگو ختم نہیں ہوگی اس تک جمعہ نہیں ہوگا. تب تک ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے, اور ہمیں دل چاہتا تھا کہ 4 بجے تک جمعہ لے جا ملے, لیکن ہمیں ان کو سننا ہوتا تھا. تو حضور کے پاس بہت نالج ہے, اور اب سرکار سے ہم گزارش کریں گے سرکار ہم میں گزارش کروں دعا فرمائیں. گا اپنا, بس مختصر کرتا ہوں میں بھی. آپ کا وقت جو ہے نا وہ کافی قیمتی ہے, اور ظاہر آپ نے آرام بھی فرمانا ہے. ابھی ہمارے پاس تو کافی ٹائم ہے, کیونکہ ہم نے تو ابھی سحری میں بھی کافی ٹائم ہے. گزارش یہ ہے کہ میں معذرت چاہوں گا, آپ نے بھی بڑی محبت سے اور خلوص سے دعوت دی ہے, اور نجم بھائی نے بھی دی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا, آپ کے تمام سامعین سے بھی, کہ میں خود لائیو پروگرام ڈیلی کرتا ہوں الحبیب اسلامک ایجوکیشنل اینڈ کلچر سینٹر سوینڈن سے براہ راست. وہ افطار کی لائیو ٹرانسمیشن کے اہتمام سے ہوتا ہے. پاکستانی ٹائم رات تقریباً میرے خیال سے 11 بج جاتے ہیں, اور یو کے میں 7 ہوتے ہیں اس وقت. تو یہ 7 بجے سے لے کے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا ہی پروگرام ہوتا ہے, میں زیادہ لینتھی نہیں کرتا. تو اس پروگرام کو بھی ضرور دیکھیں, اس میں بھی کافی ساری چیزیں آتی ہیں, تو اس میں بھی سماعت فرما لیں. اور اس کے بعد چونکہ رات کو دیگر اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں, اس وجہ سے ذرا اس طرف توجہ فرما لیں. تو آپ کی طرف انشاءاللہ یہ ریڈیو ہمارا اپنا ہے, دیسی سٹائل ہے, تو دیسی سٹائل کو کون چھوڑ سکتا ہے, میں خود دیسی ہوں. اور انشاءاللہ اور اسی دیس مصطفی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر حضور کی شفاعت عطا فرمائے. آپ کا جو بھی اسکیل ہے آپ اس کے مطابق چلتے رہیں. مجھے اجازت دینی ہے, جو فرمانا ہے فرما دیں. سرکار دعا فرما لیں آپ, پھر اجازت سرکار. اچھا ٹھیک ہے جی, آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد فی اول رمضاننا وفی اوسط رمضاننا وفی آخر رمضاننا وفی عند قبولیت رمضاننا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث انک مستعان الی صراطک المستقیم صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة قبل الممات عند الممات بعد الممات یا مجیب دعوات یا رافع درجات یا قاضی الحاجات اقتحاجاتنا دنیا والآخر انک علی کل شیء قدیر. الہ العالمین, ہم نے چند لمحات یہ مل کر ایک چھوٹے سے آلے کو استعمال کر کے ایک دوسرے کے ہم نے فاصلے مٹا کے ایک دوسرے کو ہم نے سنایا. اے اللہ تیرے محبوب کے صدقے, جس کو تو نے ساری کائنات بنائی, جن کو تو نے اتنا عظیم مقام دیا, جن کے ایک نوکر فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ حضور کی ذات بابرکات پر کہیں سے بھی کوئی دروشی پڑتا ہے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ فوراً 5 واسطوں سے ہو کر حضور تک وہ دروشی پہنچاتا ہے, اور وہ فرشتہ بتاتا ہے فلاں بندے نے فلاں شہر سے فلاں علاقے سے, اس کا یہ نام, اس کی ماں کا یہ نام, اس کے باپ کا یہ نام, اس کی دادی کا یہ نام, اس کے دادا کا یہ نام, اس کی نانی کا یہ نام, اس کے نانا کا یہ نام, یا رسول اللہ اس نے یہ سلام بھیجا. پھر حضور غفور محبت سے اپنے امتیوں کو جواب دیتے ہیں, جس کا جتنا اعلیٰ ذوق ہو جائے پھر وہ حضور کا جواب سن بھی سکتا ہے. جتنے اپنے اچھے جو ہے وہ اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں, زیادہ زیادہ کثرت سے دروشی پڑھتے رہیں, تو وہ حضور علیہ السلام کا اس دنیا میں بھی دیدار پاتے ہیں, اور قبر میں بھی, محشر میں بھی, حشر میں بھی. اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے, اور اللہ ہماری تمام برائیاں سیئات ہم سے دور فرما, کملی والے آقا کا نور عطا فرما. خاص کر یہ جس دجالی فتنے میں اس وقت پوری دنیا مبتلا ہو گئی ہے, الہ العالمین تمام عالم انسانیت پر رحم فرما, تمام حضور علیہ السلام کی پر مہربانی اور کرم فرما. روزوں کی یہ بابرکت ساتیں جس میں تیرے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ یہ روزہ اور قرآن روز محشر بخشش و مغفرت کریں گے. قرآن کہے گا اے اللہ یہ بندہ رات کو سونے سے باز رہا اور میری تلاوت کرتا رہا, اور روزہ کہے گا کہ اے اللہ اس نے کھانے سے اور خواہشوں سے اور دن بھر اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا, میری شفاعت قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول کرے گا. اے اللہ قرآن کی بھی اور رمضان کی بھی شفاعت, اور ان سے بڑی شفاعت مصطفیٰ ہے حضور کی شفاعت کبریٰ, ہم سب کو مستفیض و مستنیر فرما. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, ہمارے دوست احباب کو الہ العالمین شرم و حیا کی دولت وافر, اور الہ العالمین عشق مصطفیٰ ہمیشہ نصیب فرما. بد مسلوں سے, بے ادبوں سے, گستاخوں سے, ہر طرح کی الہ العالمین ظاہری باطنی بے ادبیوں سے ہمیں محفوظ فرما.
اپنے اور اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب احترام اور عشق والے توحید کے ہمیں جام عطا فرما۔ اے اللہ ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن تیرے کرم کے سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں، تو چاہے تو بن مانگے ہمیں عطا فرما سکتا ہے۔ مولا جو ہمارے لیے بہتر ہے ہم تو کہتر ہی کریں گے، لیکن تو جو جانتا ہے بہتر ہے وہ اللہ ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر عطا فرما۔ اس ریڈیو کی جتنی ٹیم ہے، جو بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں مولا، ان سب کو بھی دارینی خیر اور برکات عطا فرما۔ ہمارے نجم بھائی نے بڑی محبت کی، اللہ ان کو، ان کے گھر والوں کو، ہماری یہ بہن کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، سب کو اللہ کرم اور فضل سے مستفیض و مستنیر فرما، اور مدینے کی بہاریں ہم سب کے لیے آسانیوں والی فرما دے۔ اے اللہ مدینے میں آنا جانا ہمارا روک نہ دے، اے اللہ ہمارے لیے خانہ کعبے کے دروازے، اللہ ان پر بھی، میرے چشتی دوست پہ بھی اللہ مہربانی فرما، اور اے اللہ ہمارے لیے خانہ کعبہ کے دروازے بند نہ فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اے اللہ اپنے دروازے بند نہ فرما، مصطفیٰ کریم کی رحمت والے دروازے ہم پہ بند نہ فرما۔ اللہ ہم پر اپنے مہربانیوں کے دروازے کھول دے، بند دروازوں کو کھول کر رحمتوں اور کرم بھرے الہ العالمین ہمیں وہ دروازے ہمیشہ نصیب فرما۔ اور ہر گھر میں تو تیرے پیارے محبوب نے ہر گھر میں جنت تقسیم کی، ہر گھر میں۔ یہ کل کے بیان کو میں نے اپنے لائیو فیس بک پہ یہ کیا تھا نجم بھائی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کتنی پاور اور اختیار ہے، تو حضور نے ہر گھر میں جنت بانٹ کے گئے ہیں۔ حضور ایسے نہیں گئے، ہر گھر میں جنت ہے۔ آپ پوچھیں کیسے جنت ہے؟ ہر گھر میں جنت دی حضور نے۔ جس گھر میں ماں ہے، الجنت تحت اقدام امہات، ادھر ادھر نہ جاؤ، ادھر ادھر نہ بھاگو، جنتیں اللہ کے محبوب نے تمہارے گھر میں تمہیں دی، ماں کے قدموں کے نیچے دی۔ فاؤ کا اقدام نہیں فرمایا، تخت فرمایا، فاؤ کے اوپر ہوتا ہے اور تخت نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت دے دی۔ تو جنت ہماری جتنی، اللہ اس جنت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کی قدر کر کے ہمیں اپنی جنت کو ہمیشہ بنانے کی، بسانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میں مسکین گناہگار تیرا سیاکار بندہ کیا دعا مانگوں، تیرے حبیب میں یہی عرض ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے دنیا میں بھی شان سے، ایمان سے اور دوستی قرآن سے ہمیشہ نصیب فرما۔ اور حضور قبلہ مفسر قرآن مجذوب اسلام ولی کائنات اماں جی نے جو ہمیں گھٹی میں یہ عشق اور پیار اور محبت اور ادب کی دولت عطا کی ہے، اے اللہ یہ فیض چار دانگ عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اور الہ العالمین مکین گنبد خضرا علی تقیت و ثنا کے صدقے میں ہمیں غیبی خزانوں سے رحمتیں، برکتیں اور دولتیں عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی محتاجی عطا فرما، دنیا کی ہر طرح کی محتاجیوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین استقامت دین عطا فرما۔ جب آخری وقت آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جارح کی زیارت کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ شریف پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پہ ہو، اور مصطفیٰ کے دیدار کے ساتھ دنیا سے جانے کی سعادت عطا فرما، قبر و محشر حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما کے ہم ہمارے والدین کل ایمان والوں کو حضور علیہ السلام کی بے حد و بے حساب شفاعت عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ واسألہ التوبہ یا حی یا قیوم۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد فی اول دعائنا وفی اوسط دعائنا وفی آخر دعائنا وفی عند قبولیت دعائنا یا حی یا قیوم یا امان الخائفین یا دلیل المطہرین فرزقنا وحدنا ونجنا من قوم الظالمین وافتح لنا ابواب رزقک علمک جودک طاعتک یا حی قیوم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر تمام سامعین سے، خاص کر آپ سے، کسی قسم کی مجھ سے کوئی بے دلی، گستاخی، کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی ہو، کوئی جملہ جو آپ کی طبع پر گراں گزرا ہو، تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم فی امان اللہ ورسولہ۔ شاہ صاحب آپ کو افضل صابری صاحب سلام کہہ رہے ہیں۔ جی جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے ایک اور پروگرام تو نہیں شروع کرنا؟ افضل صابری تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، ماشاءاللہ کمال، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ماشاءاللہ۔ بڑا یہ نگینہ ہے، یہ قوالوں کے اندر نگینہ ہے، یہ قوال نہیں ہے، یہ کلندر ہے ماشاءاللہ ہمارا، بڑا پیارا، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ یہ ماں کا فیض ہے سارا اس کے پاس بھی، یہ ماں کا بادب آدمی ہے،
اس نے پتہ ہے یہ بڑا ڈاکو بھی ہے, اس نے میری جیب ساری خالی کروائی تھی لیا شریف میں. اللہ اکبر. یہ ڈاکو کا لفظ محبت سے کہہ رہا ہوں, محبت سے. افضل بھائی ناراض نہیں ہونا. افضل بھائی انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا, میں نے جو کچھ تھا سارا اس پر نچھاور کر دیا. میں لے بھائی لے جا, شکر ہے اس نے پاؤنڈ کم رکھے ہوئے تھے ورنہ وہ بھی لوٹ لیتا. سرکار وہ جملہ دہرایا نا سرکار. کیا جی؟ وہ جملہ سرکار. ہاں, انہوں نے اصل میں ہوا یہ کہ یہ قوالی کر رہے تھے, کرتے کرتے وہ بڑا کافی دیر پڑا, غالباً 4 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا ٹائم. تو ہم نے تو ٹائم دیکھا ہی نہیں. خیر پڑھ یہ ایسے ذوق سے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں ساری جگہ پہ گیا ہوں, اور ماں جی کا دربار اس طرح بنا ہوا ہے جیسے جو ہے نا وہ خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر جو گنبد لگا ہوا اسی طرح کا ہے. حالانکہ یہ عطا سادات کنگر شریف کی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے آج اپنی ماں جی کو فون کیا, اور وہ روزانہ پوچھتی تھی ان سے, بیٹا کیسے ہو, خیریت ہو, کہاں پہنچے ہو. انہوں نے کہا ماں جی پہلے آپ کو ہم کہتے تھے کہ آپ فکر کریں, لیکن اب ہم ایک ایسی ماں جی کی خدمت میں پہنچ گئے کہ اب آپ فکر نہ فرمائیں, یہ ماں بھی بڑا نوازتی ہیں. تو بس وہ اس وقت ان کا جملہ بڑا دل میں لگا کہ واقعی ماں کا لفظ ہی بڑا پیار والا ہے جی. ماں جس کی بھی ماں ہے, بالکل سن رہے ہیں. افضل بھائی موجود ہیں اور وہ آپ کی پوری اچھا گفتگو ماشاء پہ اللہ, سرکار رپلائی دے رہے ہیں. ماشاء بڑی پیاری چیز ہے افضل بھائی. افضل بھائی نے مجھے قوالی اچھا سے محبت ماشاء اللہ, کرائی ماشاء ہے. بہت مجھے افضل بھائی نے قوالی سے محبت کرائی ہے. اچھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ تعالیٰ ان بہت تمام خوب جی. بھائیوں افضل کو بھائی کو اللہ تعالیٰ سلامت سلامت رکھے. یہ بس آمین, اللہ تعالیٰ ان کو آمین. زندگی اللہ دے. تعالیٰ ان افضل کی بھائی کو والدہ کا بھی مدینے سایہ شریف لے کے سلامت جائے. رکھے, سب کی والدہ سمیت. آمین آمین. آمین, اللہم اللہم. کوشش کرتے ہیں کال پہ لے لیں افضل بھائی, اگر اٹھا لیتے ہیں تو. نہیں اٹھائیں گے افضل اگر بھائی افضل بھائی انشاءاللہ. اٹھاتے ہیں پھر میں بھی رک جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. میں کال کرتا ہوں افضل بھائی کو. رکو میں کال کرتا ہوں. ملائیں, آپ ملا لیں. افضل بھائی سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر افضل بھائی ہمیں 10 منٹ دے دیں. افضل بھائی کو لنک بھیجیں آپ. ہاں ماشاء. السلام علیکم افضل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آج دیکھیں ہمارے پروگرام میں کون آئے. ہلو جی, آپ نے جی میں دعا میں شریک ہوگی. افضل بھائی سے پوچھے کہ اگر ہم آپ کو لنک بھیجیں گے تو آپ جوائن کر لیں گے ہمیں. عارف اویسی صاحب کے چھوٹے بھائی مالی سرکار کے شہزادے ان کی دعا میں شریک ہو گیا. دعا مانگتے ہوں سبحان اللہ. بہت اچھی صبح, بہت اچھا ابتدا ہوئی ہے صبح کی آج. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. میں ہمتن گوش ہوں, اتنی میٹھی آواز میرے کانوں میں پڑی, میں بولا ہی کچھ نہیں. ہاں بالکل ماشاء اللہ سے. ہائے آمین, سبحان اللہ. آمین آمین آمین. شفا ہے. سبحان اللہ. آمین. اپنے بزرگوں کی حاضری کری ہے تاکہ وہ سامنے سن رہے ہیں, بیٹھے ہیں. میں پہلا جملہ یہ کہا, میرے سرکار میری بات بنا رکھے. ہماری سرکار کی اللہ نے سن لی ہے. ان بزرگوں کی ڈیوٹیاں سیدھے کرنے والے ہم ہو گئے, اور یہ ہمیں یاد رکھتے ہیں. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. میں اپنے عارف اویسی صاحب اور نجم ہم سب ایک ساتھ, یہ عارف اویسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا شہزادہ ہے, میرا چھوٹا بھائی, اور انہوں نے مجھے یاد رکھا, میرے لیے بڑی عزت کی بات. واقعی میں آج پروگرام کرنے کا مزہ آیا. شاہ صاحب ہیں, ظاہر نجم کے تھرو ملے, اور میں ہمیشہ ایک بات بولتی ہوں اپنے پروگرام کے لیے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور واقعی میں ابھی میں نے ہی سوال کیا اور مجھے ہی جواب مل گیا کہ ولی ولی کو پہچانتا ہے, چور چور کو پہچانتا ہے. اور ذکر نور میں تھے تو نور سے نور ٹکرایا اور نور بنتا گیا اور نور چمکتا گیا. اور آج روزے کی افتتاح ہماری ماشاءاللہ سے اور انتہا دونوں ہی اختتام پر بہت نور کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائے.
बहुत बहुत शुक्रिया मेरी अफजल भाई। ख्वाहिश है अफजल भाई को बोले कि मुझे इनके साथ एक प्रोग्राम करना है जिसमें अफजल भाई बोलेंगे और मैं इनको छेड़ूंगा। वो साकिब आप सरकार बैठे हुए, मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ। सरकार, मैं अफजल भाई के साथ प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, आप दुआ फरमाएं कि हमारे रेडियो जरूर जरूर, वाले बहुत इस अच्छा बात है, का ये तो मौका होना दें। चाहिए। बल्कि वो जो प्रोग्राम आप करेंगे, अफजल भाई के साथ प्रोग्राम करेंगे तो चोरी छुपे मैं भी थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगा नजम बीच में। वैसे टाइम नहीं है, लेकिन अफजल भाई के लिए हाजिर हूँ। जब हजरत साहब के पास टाइम होगा तो हम साथ हो जाएंगे, हजरत बात करते रहेंगे, बीच बीच में कलाम सुनाता रहूंगा। सुभान अल्लाह, रखते हैं इंशाल्लाह ताला, रखते हैं अफजल भाई इंशाल्लाह ताला। आप टाइम ये निकालें। बात सुनो, आपने अफजल भाई के जरिए मुझे सही जाल में फंसाया, ये नजम भाई की शरारत है मोहब्बत वाली। सरकार, ये मैं बस, हमारी जो है ना, कोई भी चीज प्लान के मुताबिक नहीं होती। ये आपके दर से जुड़ गए ना, तो बस वहीं पे सब सेटिंग होती है और बस हम करते चले जाते हैं। ये अफजल बिल्कुल भाई जिंदाबाद, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी नस्लों की खिदमत इनकी बारगाह में लेके जाए और या हमारे आपके आस्थाने की तरफ लेके जाए। ऐसे प्यारे लोगों की बड़े बड़े अफजल चीजें हैं और ये अफजल भाई अफजल ही अफजल है। अल्लाह ताला बात इनको सुने, अफजल ही रखे। अमजद साबरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए, वो तो आमीन रब की सुम्मा बारगाह में आमीन पहुंच गए। आमीन। अफजल भाई की जो यानी जो तबीयत है ना, वो तबीयतन अमजद साबरी की तर्ज पर है ये तबीयतन। बिल्कुल और माँ बिल्कुल की जो मजा खिदमत फरमाए। इन्होंने की है ना, मैं समझता हूँ कि हजरत सईदना उवैसे करनी, हम उवैसी हैं और उवैसियों की भी फिर वो, मैं अगर वो लंबी तफसील हो जाएगी, मैं मुख्तसर करता हूँ। तो हुजूर पाक उनको फरमा रहे हैं, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका की रिवायत है, हजरत सईदना उमर बिन खत्ताब की, हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक की, हजरत सईदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, इतने सहाबा किराम के हवाले देके अर्ज कर रहा हूँ कि आपको ये बात जब हुई ना, तो हुजूर फरमा रहे हैं कि उससे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश और मगफरत की दुआ करना। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। हजरत सैयदना ओवैसी करनी का बड़ा बुलंद मकाम है। तो हम ओवैसी जितने भी हैं ना, हमें तो इनसे इतना प्यार है, और खासकर मेरे अफजल भाई, ये तो नाम देखें, ये नाम अपने इस्म बा मुसम्मा है, नाम का भी असर आता है। अफजल, ये अफजल बाबे तफाउल तफाउल के सीगे पे हैं, तो अफजल है। अल्लाह ताला इनको दुनिया में भी अफजल रखे और आखिरत में भी। और खासकर माँ की जो खिदमत करने वाला है ना जी, वो वैसी सिलसिले का फैज पा जाता है। आमीन बेशक सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भाई, आपने मेरी मेरी कॉल रिसीव की, बहुत बहुत शुक्रिया। और ना चाहते हुए भी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और इज्जत बख्शी हमें। मुझे पता चल गया कि आप साहब है, तो बस दुआ में शरीक हो गया मैं नमाज के बाद। ये मैं समझता हूँ मेरी दुआ कबूल हो गई कि माँ का बाअदब बच्चा एक आमीन कह रहा था। मैं तो गुनाहगार हूं ना, ये भी एक दुआ का अदब है कि गुनाहगार दुआ करे, नेक उस पर आमीन करे तो वो दुआ जल्द कबूल होती है। तो माँ का भी कदरदान था, उसने आमीन कर दी, तो मेरे जैसा नादान जो था उसने दुआ मांगी, तो अल्लाह दुआ कबूल फरमा ले। आमीन आमीन आमीन। हमें ज्वाइन किया इस वक्त हजारा डिवीजन के बहुत ही खूबसूरत सना खां सैयद मेहर अली शाह साहब ने कमेंट्स इस वक्त कर रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बड़ी प्यारी आवाज है, इनको अच्छा, भी हम मौका माशाल्लाह जी, देंगे। शाह साहब की क्या बात है। हम इनसे गुजारिश मेहर करेंगे अली शाह कि साहब को ये कभी इनकी नाते भी सुने जी, बहुत प्यारे, बहुत प्यारा कलाम पढ़ते हैं माशाल्लाह, और बड़ा बड़ा हसीन अंदाज है इनका भी। और ये सैयद है, आले रसूल है, और ऐसे लगता है डूब कर जो ना यहीं से मदीने की गली का नजारा करवा देते हैं। बड़े आशिक हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे। और दरबार मांझी सरकार पे तो वहां पर इनकी बड़ी हाजिरियां होती हैं माशाल्लाह, पढ़ते हैं वहाँ। अफजल भाई को फिर इंशाल्लाह जरूर हम बहुत जल्दी प्लान करेंगे। सरकार, आपसे गुजारिश करेंगे आपकी बारगाह में, आप इसी तरह अपनी आवाज के साथ हमें अपना शर्फ बख्शे, हमारे साथ ज्वाइन करेगा और अफजल भाई को वीडियो पे लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अफजल भाई को मैं चाहूंगा, अफजल भाई जो ना, एक अफजल भाई के लिए स्पेशल प्रोग्राम किया जाए इस रेडियो चैनल की तवज्जुह से, जिसकी मैं पहले से जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना मैं चाहूंगा कि लोगों को पता चले और लोग ज्यादा ज्यादा प्रोग्राम लाइव देखें और फैज उठाएं उस प्रोग्राम से इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए माशाल्लाह। मैं भी इसमें वो क्या कहते हैं, तो मेरी जेली वोट, मेरी वोट की क्या कदर होगी, लेकिन मैं भी वोट करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह ताला प्लान करते हैं इंशाल्लाह ताला। अगेन शुक्रिया बहुत बहुत अफजल भाई आपका, आपके आने का।
کرسی بیٹھے اور پیسہ شکر اللہ استعمال نہ کرے، بس وہ میری خوش نصیبی ہو، اللہ کا شکر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں. افضل بھائی نے ہمیں جوائن کیا کال پہ ماشاءاللہ، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شکریہ ادا نہ کریں، لیکن یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ نور ہے آج اپنا دیسی ریڈیو اسٹیشن میں، نور کی بارش ہے اور نور کی باتیں. پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں. شاہ جی کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہم لوگوں نے اور کراس کر گئے ہم ٹائم، 35 سے بھی آگے کراس کر گئے. تو بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. افضل بھائی آ گئے تو اب ہم پورا یو کے گھمائیں گے آپ سب کو. آ جائیں آپ انشاءاللہ تعالی. افضل بھائی آ گئے تو پھر ہم حاضر ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ سرکار افضل بھائی کو میں ضرور آپ کے ساتھ پروگرام تشکیل دیں گے، چینل سے اپروول لیں گے. ان سے گزارش کرتا ہوں چینل والوں کو کہ وہ ہمیں اسپیشل اپروول دیں، اور اس سے پہلے پروگرام سے پہلے اس کی ہم مارکیٹنگ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بعد میں شکوہ نہ کریں کہ ہمیں بتایا کیوں نہیں تھا. کہ افضل بھائی اور مفتی طاہر شاہ صاحب دونوں موجود تھے، کیونکہ یہ ایک کمبینیشن اچھا رہا کہ ایک مفتی اور ایک جو قوالی پیش کرتے ہیں حضرت ساتھ ہوں گے تو کسی کو کوئی سوال ہوگا. اور میں مفتی وغیرہ نہیں ہوں یار، عام سا آدمی ہوں. میری کیا اوقات ہے؟ بڑے بڑے علماء، بڑے جبال العلم موجود ہیں. میں ایک ادنا سا طالب علم دین کا بس. جو لوگ ابھی جوائن کر گئے میں ان کو بتا دوں گا، سرکار ڈاکٹر بھی ہیں، سرکار عالم دین بھی ہیں، سرکار بہترین ثنا خان بھی ہیں، سرکار مفتی بھی ہیں، سرکار پیر بھی ہیں، اور سرکار مقرر بھی ہیں، سرکار امام و خطیب بھی ہیں، قرآن حافظ بھی. ماشاءاللہ سرکار ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ افضل بھائی پڑھتے ہوتے ہیں نا، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا مائی صلی اللہ. ہم کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہماری کوئی تعریف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہے، اور یہی حقیقت ہے. باقی ہم لاشیں ہیں، کل من علیہ فان، ہم سب فنا ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے نام سونے اللہ کا اور اس کے محبوب کا. افضل بھائی آف ہو گئے؟ جی سرکار افضل بھائی جا چکے ہیں اور ابھی پروگرام کا بہرحال ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. جی سرکار پروگرام کا اختتام کی طرف ہے ہم. ٹھیک ہے، آپ اختتام فرمائیے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں. جی سر ٹھیک ہے. تو جی پھر اگین بہت بہت شکریہ، نوازش، مہربانی، کرم کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے، پہلے ہی دے دیتے ہیں کیونکہ نور کی ضرورت ہے اس وقت پوری دنیا کو، پاکستان کو، الفاظوں کی. بس افضل بھائی جب آئیں گے تو مجھے ساتھ میں ارشاد فرما دیجیے گا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. افضل بھائی کے ساتھ تو انکار نہیں ہے کہ وہ ایک ماں کا جو بھی ادب والا ہے نا، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. جہاں مجھے گلے میں رسی ڈال کے نوکر بنا کے لے جائے، ماں کا ادب کرنے والا میں اس کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ افضل بھائی کے ساتھ آپ کا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ بناتے ہیں، نظم آپ کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پہلے سے ویورز جو ہیں ہمارے. اور ٹھیک ہے، مجھے اب دیجیے گا اجازت. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مجھے دیجیے گا اجازت. اور کوشش فرمائیں تمام سامعین بھی، جتنے بھی ناظرین ہیں، ناظرات ہیں، سامعین و سامعات ہیں. مفتی سید محمد طاہر شاہ اویسی کا لنک ہے، اور شام کو روزانہ میں پروگرام لائیو کرتا ہوں یو کے سے، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق رات جو ہے وہ 7 اور 4 تقریباً 11 بج رہے ہوتے ہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق، اور آدھے پونے گھنٹے کا میں پروگرام کرتا ہوں. اس کو آپ ضرور دیکھا کریں، مختصر سے ہی ہوتا ہے، اتنا تفصیلی نہیں ہوتا. اور مجھے دیجیے اجازت. آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. فی امان اللہ و رسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ماریا، کیسا رہا آج کا پروگرام؟ ماشاءاللہ سے بہت زبردست، بہت اچھا. ٹائم ہم نے 1 گھنٹے کی جگہ 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن چلائی آج، اور میرا روزہ اسی کے دوران ہو گیا اور میں نے دعا پڑھ لی. میرا روزہ ہونے والا ہے، اور بہت ہی اچھا پروگرام رہا آج کا. اور میں چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں اور نئے مہمانوں کو بھی انٹروڈیوس کیا جائے. ایک دن ہم رکھیں گے فارمل بھی رکھیں گے، ایک دن انفارمل بھی رکھیں گے. انفارمل گفتگو میں نارمل سیلیبریٹیز کو بھی انوائٹ کر دیں گے، اور رمضان کے بارے میں، دنیاوی معاملات کے بارے میں ان سے گفتگو کریں گے، اور ٹاپک بھی چھیڑیں گے.
आपके साथ प्रोग्राम करने में मुझे बड़ा मजा आता है. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे अपने साथ वीडियो शेयर पे ले लेती हैं. मैं नाचिज सा बंदा हूँ, इस काबिल नहीं हूँ. आपके ये बड़ापन है कि आप मुझे बुला लेती हैं और इस काबिल समझती हैं, वरना तो मैं नाचिज हूँ. तमाम देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया. जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको किसी किस्म की कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात रह गई उनके दिमाग में जो कंफर्म करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो मेरे फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. मारिया खान से ही पूछ सकते हैं, वो भी मेरा राब्ता, हम मुफ्ती साहब से आपका राब्ता भी करवा देंगे. दीन को समझें और दीन को समझने की कोशिश करें. दीन बड़ी प्यारी चीज है, सख्त नहीं है. ये गलत है कि लोग समझते हैं जो दीनदार हो जाता है वो टीवी देखना छोड़ देता है, वो दुनिया के मामलात में घूमना फिरना छोड़ देता है. ऐसा नहीं है, दीन और दुनिया साथ लेके चलनी पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह. और बस मेरी यही गुजारिश है तमाम सुनने वालों से. और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फ्रैंकफर्ट रेडियो चैनल वालों का, तमाम एडमिन्स का बहुत बहुत शुक्रिया. उन्होंने मुझे मौका दिया है मारिया के साथ कि मैं उनके शो में आके जो है मैं उनका हाथ बटा सकूँ, साथ दे सकूँ. बहुत शुक्रिया मारिया. आप रोजा रख चुकी है, लेकिन मेरे पास रोजा रखने के लिए 10 से 15 मिनट है, सो आई कैन ट्राई माय बेस्ट टू डू समथिंग. आई हैव ऑलरेडी टेकन माय टी, मैं चाय पी चुका हूँ, बट आई हैव टू ईट समथिंग लाइक केक समथिंग. मैं कुछ खा के आपके पानी पास नहीं टाइम पीता. बचा है ना? टाइम मेरे बचा पास है? 15 मिनट मौजूद. जी जी. बस बहुत बहुत शुक्रिया नजम आपका. और नजम ने हमें ज्वाइन किया हुआ था दुबई से. थैंक यू सो मच नजम कि आपने मेरे लिए इतनी एफर्ट्स की, मेरे लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच. दुआओं में मुझे याद रखना, और इंशाल्लाह ताला फिर बात करते हैं एक नए प्रोग्राम के लिए. इंशाल्लाह ताला मैं आपको टच करती हूँ आफ्टर दिस लाइव. ठीक है, शुक्रिया बहुत. जज़ाकल्लाह, अस्सलाम थैंक वालेकुम यू. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी, तो सामीन, नाजरीन, कैसा लगा आज का प्रोग्राम आप लोगों को? और छोटी सी कोशिश थी नूर बनाने के लिए, नूरी लोगों से राब्ता किया, नूर बनाने की कोशिश की कि सूफीज़्म पे बात की जाए, और उसके हवाले से न्यू जनरेशन को आगाही दी जाए. कामिल मुर्शिद का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है. कामिल मुर्शिद आपकी ज़िंदगियों को मज़ीद संवार देता है, आपकी रूहों को संवार देता है. तो उसकी पहचान क्या है? डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने बात की. लिंक्स हमने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं. आप लोग चाहें तो लिंक और पे क्लिक करके आप उनकी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं मुफ्ती ताहिर शाह साहब से. और दोबारा मैं शुक्रिया अदा करूँगी एहतशाम रज़ा कादरी का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और अपनी आवाज़ के फैज़ से हमें नवाजा. और नजम हुसैन का, जिन्होंने मेरे लिए सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आज के मेहमानों का. तीनों गेस्ट, तीनों काउंट करूँगी, बल्कि चारों गेस्ट, अफजल भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने एक कॉल पे उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया और मुझे इज़्ज़त बख्शी. तो दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सहरी के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ. और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच.